Okay, जी अस्सलाम वालेकुम everyone. A very good evening. अहलन व सहलन from Kuwait. Greetings जी. आज 31 अक्टूबर 2021 है. This is your instructor Prince M. Golds. अब गोल्ड्स का नाम क्यों लगता है जी, और ये नाम इस तरह का क्यों है? ये किस्म का आप समझ लें फिल्मी नाम है. You can Google me out and find more about me. तो as a fellow Pakistani बड़ा अच्छा लगता है, honored लगता है. I feel proud of myself when I teach to my fellow Pakistanis. जिस वक्त मैंने ट्रेडिंग के करियर का आगाज किया था, उस वक्त जो ट्रेंड था क्रिप्टो करेंसीज का नामो निशानी नहीं था. इट वाज 16 इयर्स अगो, एंड वो दौर गोल्ड ट्रेडिंग का था, एंड आई हैड ह्यूज सक्सेस. उस सक्सेस की बात, मेरी अपनी पर्सनल अकॉम्प्लिशमेंट्स की बात में करेंगे. आई विल कीप इट ब्रीफ. ठीक है. अब कीप इन माइंड, ये जो कोर्स है, इट्स अ वेरी स्पेशल कोर्स, इट्स अ वेरी यूनिक कोर्स. ठीक है. अगर आप जिसका कंटेंट बाद में कंपेयर करेंगे, यूजुअली एक दो स्ट्रेटजीज लोग इंटरनेशनली जो डिलीवर कर रहे हैं कोर्स, इट कॉस्ट मोर देन 3000 टू $5000. मेरी दो मेजर रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं इन ट्रेनिंग सेशंस के दौरान. पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है, इट इज टू मेक श्योर इट इज योर मनी इज वर्थ, क्योंकि आजकल वैसे ही महंगाई का दौर चल रहा है. इट्स लिटिल बिट डिफिकल्ट जब आप अपना कैश बाहर निकालते हैं. बट मनी जो है, इट्स नॉट अ बिग डील. अगर आपको आज कोई बोलता है कि अंडे वाला बर्गर या शिजान की बोतल पिला दो या पिज्जा भी ऑर्डर कर दो, इट्स रियली फाइन. हम जिस नेशन से, जिस सब कॉन्टिनेंट से बिलोंगिंग है, इट्स नॉट अ बिग डील, राइट? सेकेंड थिंग जो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है, टू मेक श्योर कि इट्स योर टाइम्स वर्थ, क्योंकि टाइम इज मोर वैल्यूएबल देन मनी. You can make more money, but unfortunately you can't make more time. कोई पैसे अगर आपने खर्च दिए, किसी को कुछ खाना पिलाना भी करा दिया, जबरदस्ती बजट के बाहर होकर शॉपिंग भी कर दी, कोई बात नहीं. लेकिन अगर आपसे कोई कहे कि मेरे साथ 24 घंटे आपने गुजारने हैं, ये एक ऐसी चीज है कि जो आपको मजबूर करेगी बार बार सोचने पर. सो टाइम इज मोर वैल्यूएबल देन मनी. हमारा कोर्स जो है, हमारे बर्रे सगीर पाकिस्तान की इकोनॉमी, मीशत को मद्देनजर रखते हुए तैयार किए गए. एज पर माई इंफॉर्मेशन, महाना एवरेज आमदनी जो है पाकिस्तान में इस वक्त 65,000 रुपये है, 65,000 रुपीज. सो दिस कोर्स हैज बीन डिजाइंड अकॉर्डिंग टू दैट, एंड इट कैन बी मॉडिफाइड लेटर. अब मेरी एज एन इंस्ट्रक्टर रिस्पॉन्सिबिलिटी है आपके कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करना. ठीक है. आपको एक्सप्लेन करना. ये गवर्नमेंट स्कूल नहीं है बिल्कुल भी. जहां पर आपको समझ ना आए, यू कैन ऑलवेज आस्क क्वेश्चंस एंड आई विल बी हैप्पी टू आंसर देम फॉर यू. तो आपने शर्माना नहीं है, झिझकना नहीं है. कभी कभी कोर्स की डिलीवरी के दौरान मेरी टोन सीरियस होती है, क्योंकि ये कोर्स जो है पैसे के साथ डील करता है, इसमें पैसे यूज होते हैं, लोग इन्वेस्ट करते हैं. सो आई एम लिटिल बिट सीरियस. तो लोग कभी कभार कहते हैं कि जो इंस्ट्रक्टर है, ही इज नॉट दैट, इस ह्यूमर, सेंस ऑफ ह्यूमर नहीं है. अगर आप कस्टमर सर्विस, सेल्स, मार्केटिंग का कोर्स कर रहे होते तो ह्यूमर हम एक्सपोज कर पाते. बट दिस इज समथिंग लिटिल बिट सीरियस. सबसे जबरदस्त बात यह है कि इस कोर्स के लिए आपको कोई स्पेशल एकेडमिक बैकग्राउंड की जरूरत नहीं है बिल्कुल भी. यू डोंट नीड अ बीबीए डिग्री और लंप से कोई एमबीए की जरूरत नहीं है. सिंपल क्लास 5 का मैथ्स आना चाहिए. अगर वो भी नहीं आता, वो भी इस कोर्स में कवर हो जाएगा. अब मेरी रिक्वेस्ट ये है कि जिन लोगों की ऑलरेडी ट्रेडिंग की बैकग्राउंड है, दे अंडरस्टैंड कि क्रिप्टो करेंसी क्या होती हैं, उनको कैसे ट्रेड करते हैं, कुछ बटन दबाने आते हैं इनको बाय सेल के, तो उनसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज बी पेशेंट अंटिल सेशन नंबर 4 और 5, क्योंकि हमारे साथ कुछ मेंबर्स ऐसे हैं जिन जो टोटली न्यू है. दे डोंट नो एनीथिंग व्हाट क्रिप्टो करेंसी इज. तो मैंने सबकी बेस बनाकर सबको एक साथ लेकर चलना है. सो आई वुड रिक्वेस्ट पेशेंस. एडवांस्ड क्वेश्चन जो हैं वो हम सेशन नंबर 4 5 के बाद वेलकम करेंगे. लेट्स से आफ्टर सेशन नंबर 5, क्योंकि हमने लोगों को यहाँ पर डराना नहीं है बिल्कुल भी. ठीक है. पीपल शुडंट बी स्केर्ड. मैं बहुत कम टेक्निकल अल्फाज इस्तेमाल करूंगा. अब मेरी उर्दू बहुत अच्छी हो गई है. ठीक है. जब मैंने सेशन 1 2 स्टार्ट किए थे, मेरी उर्दू बोलते हुए पिस्टन जैम हो जाते थे, बिकॉज मेरे लिए जो उर्दू है वो फोर्थ लैंग्वेज है. माई फर्स्ट लैंग्वेज इज अरबिक, सेकेंड इज रशियन, थर्ड इज इंग्लिश, एंड फोर्थ इज उर्दू. सो इट हैज इम्प्रूव्ड. तो अगर कहीं वर्ड्स प्रॉपरली प्रोनाउंस ना कर पाऊँ, आप हंस भी सकते हैं, लेकिन प्लीज मैं एक्सक्यूज करूंगा इन एडवांस. यू कैन इवन हैव फन विद इट. बट आई थिंक आई एम डूइंग वेरी गुड व्हेन आई स्पीक उर्दू. तो कभी कभी गियर जो है ना, स्विच हो जाते हैं. अगर आपको लग रहा हो कि कोर्स की टोन जो है तेज है, स्पीड है, यू कैन मेंशन इन द चैट बॉक्स. ठीक है. कि प्लीज स्लो डाउन, हाथ थोड़ा कर लें. ओके. So that's the thing.
آپ نے کوشچنس پوچھنے ہیں, کوشچنس پوچھنے سے گھبرانا نہیں ہے. میری زیرو ٹالرنس ہے بولنگ کے اوپر. دیر از نو اسٹوپڈ کوشچن, دیر از نو سلی کوشچن, دیر از نو اسمال کوشچن. آپ جتنے کوشچنس میں سے پوچھیں گے, اٹ ڈزنٹ میٹر, چاہے ممبرس کو ویٹ کرنا ہو, آئی ول آسک, آئی ول لیٹ ایوری ون آسک دیئر کوشچنس. ٹھیک ہے. کورس جو ہے ایک بڑے سسٹمیٹک انداز میں تیار کیا گیا. کورس کے 3 فیزز ہیں. جو پہلا فیز ہے وہ تھیوریٹیکل فیز ہے. پہلے جو 3 دن ہیں وہ تھیوریٹیکل فیز کے ہیں, تھوڑے سے بورنگ میں بھی ہو سکتے ہیں کیونکہ یہاں پر تعارفی سبجیکٹس ہوں گے, انٹروڈکٹری سبجیکٹس ہوں گے. ہم آپ کو انٹروڈیوس کرائیں گے جی کرپٹو کرنسیز کیا ہوتی ہیں, ان کی ویلیو کیوں ہے, کیوں جی یہ تو گورنمنٹ سے بیکڈ اپ نہیں لیکن ویلیو کیوں ہے, وائی دے شوٹ اپ, کرپٹو کرنسیز کو سٹور کہاں پر کیا جاتا ہے, کیسے تصدیق کی جائے کہ کرپٹو کرنسی جس میں آپ انویسٹ کرنا چاہ رہے ہیں, ٹریڈ کرنا چاہ رہے ہیں, وہ جینون کوائن ہے کہ نہیں, اور کیسے تصدیق کی جائے کہ کس طرح کی کرپٹو ٹریڈنگ ایکسچینج کے ساتھ آپ کو اکاؤنٹ کھولنا چاہیے, ایک کرپٹو ایکسچینج کے فیچرز کیا ہونے چاہیے, ان کے لائسنسز ہونے چاہیے, کون سے ہونے چاہیے. یہ ساری چیزیں ہم تھیوریٹیکل فیز میں کور کریں گے. یہ آئی ٹی اور کمپیوٹر سائنس کا کورس نہیں ہے. یہاں پر ہم کرپٹو کرنسی بنانے سیکھنے نہیں آئے, نہ ہی اس چیز کی جانچ پڑتال کرنے آئے کہ جی کرپٹو کرنسی بنتی کیسے ہے, اس کے پیچھے کون سا پروگرامنگ لینگویج ہے. اٹس ناٹ اے کمپیوٹر سائنس کورس, آئی ٹی کورس, اینڈ ہیز نتھنگ ٹو ڈو with from technology perspective. یہ ایک ٹریڈنگ کورس ہے, and in trading course you will learn how to make money for yourself, how to control the risk. اگر مارکیٹ نیچے ڈوب رہی ہو, لوگ چیخیں مار رہے ہوں, اور ہمارے اب جو اسٹوڈنٹس ہیں جب مارکیٹ گر رہی ہوتی ہے وہ لوگ خوش ہو رہے ہوتے ہیں, and you will learn that step by step. سیکنڈ جو فیز ہے کورس کا وہ ٹیکنیکل فیز ہے. وہاں پر ہم ڈیفینیشنز کو ڈسکس کریں گے, ٹریڈنگ پلیٹ فارم کے اوپر بات کریں گے, ٹریڈنگ پلیٹ فارم کو انٹروڈیوس کریں گے. جتنے بھی ٹریڈنگ پلیٹ فارمز ہیں, جس طرح کہتے ہیں نا سنیارے سب آپس میں بھائی ہوتے ہیں, کزن ہوتے ہیں, سارے ٹریڈنگ ایکسچینجز کے پلیٹ فارمز جو ہیں ایک دوسرے سے ملتے جلتے ہیں, صرف ویو ڈفرنٹ ہوتا ہے لیکن کانسیپٹ, طریقہ, آرڈرز پلیس کرنے کا, بائنگ اینڈ سیلنگ کا بالکل سیم ہوتا ہے. تھرڈ فیز جو پریکٹیکل فیز ہوگا, میں آپ کو وہاں پر ٹریڈنگ اسٹریٹجی سکھاؤں گا. ٹھیک ہے. ٹریڈنگ اسٹریٹجی سیکھنے, یو ول لرن دیم, اور میں آپ کے ساتھ ایگزیکیوٹ کروں گا, لائیو ٹریڈنگ کروں گا ان فیز نمبر 3. ٹھیک ہے. ویل ٹاک اباؤٹ اسٹریٹجیز, کیسے خریدنا ہے, کب خریدنا ہے, کہاں خریدنا ہے, پاکستان میں کرپٹو ٹریڈنگ کیسے خریدی جاتی ہے, کیسے بیچی جاتی ہے. یہ تھرڈ فیز میں ہوگا جو ہمارا پریکٹیکل فیز ہوگا. اٹس ناٹ ان the technical phase. So that's a little bit about introduction to the course, training schedule. Nice to see you, Mr. Haseeb. So let's have fun. Let's have fun. So let me introduce you to myself. I was born and raised in Kuwait, almost 35 years old. Australian College of Kuwait se I graduated in business management long time ago, almost around 2007. اور ٹریڈنگ کی دنیا میں انٹر ہوا تھا 16 سال کی عمر میں, اینڈ آلموسٹ اس وقت 16 سال کا میرا ٹریڈنگ ایکسپیرینس ہے. جب میں آپ سے بات شیئر کرتا ہوں کہ میرا 16 سال کا ٹریڈنگ ایکسپیرینس ہے, اس کا مطلب یہ بالکل نہیں ہے کہ بینک کی اے ٹی ایم مشین کی طرح میں پچھلے 16 سال سے لگاتار پیسے پرنٹ کر رہا ہوں یا نوٹ پرنٹ کر رہا ہوں. ایسا بالکل نہیں ہے. پہلے 4 سے 6 سال آلموسٹ لاسز میں گزرے. میری خوش قسمتی یہ تھی کہ مجھے $500 نقصان کرنے کے لیے ہر مہینے میرے فادر سے مل جائے کرتے تھے, بیکاز ہی واز اے بزنس پرسن. سو دس واز مائی گڈ لک. لیکن لائف چینج اس وقت ہوئی, گھر اس وقت بنائے, شاپ اس وقت خریدی جب میں نے 4 سال کے بعد ٹریننگ کورسز پروفیشنل لوگوں سے اٹینڈ کیے, ان کے طریقے سیکھے. اور یہ لوگ جن سے میں نے ٹریننگ لی ہے, they were trading that time $10 million to $250 million for banks. ٹھیک ہے. میں نے اپنی ٹریننگ ایجوکیشن یو ایس اے سے, لاس اینجلس سے, رشیا, ماسکو اینڈ یوکرین, کیو سے میں نے لیے تھے. لیکن ایک ریزن یہ تھی ابتدائی دنوں کے اندر وائی واز ٹیکنگ لاس, اس وقت کمپیوٹرز اتنے ایڈوانس نہیں تھے, پینٹیم 2 کا دور تھا, انٹرنیٹ بھی اتنا فاسٹ نہیں تھا, نہ ہی کوئی کتابیں موجود تھیں اور نہ ہی ٹرینرز تھے, یہاں تک کہ ویبینارز کا مطلب بھی نہیں اس ٹائم پر پتا تھا. اب یہ 10 دن کا جو کورس ہے, اگر یہ اس کا ٹائٹل ہے کرپٹو ٹریڈنگ ماسٹری کورس, آپ آئی بلیو ایوری ون از ایڈلٹ میچور انف ٹو جج دا کورس. میرے بات کرنے کے طریقے سے آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ اف دس از اے پروفیشنل ٹرینر یا کوئی چھوڑو جو ہے اشرف صاحب نے ہائر کی ہے سکھانے کے لیے, سو یو ول بی ایبل ٹو جج. میرا جو اسٹوڈنٹس کا سکسیس ریشو ہے
वो ऑलमोस्ट 65% टू 70% का है। बाकी 25-30% जो फेलियर का सक्सेस का फेलियर का रीजन है, उसकी जो मेन रीजन है, या वो लोग होते हैं जो क्लास के दौरान सो रहे हो, क्लास स्किप करें, या वीडियोस को प्रॉपरली देखते नहीं और क्वेश्चंस नहीं पूछते। दैट इज व्हाई जो सक्सेस रेशियो ऑफ माय ट्रेनिंग एंड देयर रिजल्ट्स इज 65 to 70%। एंड ये जी, दैट्स हाउ वर्ल्ड इज। आई थिंक इट कैन नॉट बी 100%। 100% जो अल्लाह ताला की जात है। सो एट अ वेरी यंग एज कुवैत यूनिवर्सिटी स्कूल ऑफ बिजनेस के अंदर मैंने फाइनेंशियल ट्रेडिंग सिखाई। ओरिजिनली आई एम ए कमोडिटीज ट्रेनर, ठीक है। अगर स्टॉक ट्रेडिंग की बात की जाए, फॉरेक्स ट्रेडिंग की बात की जाए, ये मेरा जो ओरिजिनल कोर बैकग्राउंड है। अगर मुझे सेमी रिटायरमेंट फेज को टच करना है, तो जो एक मखसूस अमाउंट उसके लिए चाहिए, रकम चाहिए, उसके अंदर 10 साल लग जाते हैं मुझे। क्योंकि स्टॉक एक्सचेंज, अगर अपने पाकिस्तान का कराची स्टॉक इंडेक्स का भी आप परफॉर्मेंस देखेंगे तो मुश्किलों से सालाना 10 से 20% मार्केट मूव करती है। क्रिप्टो करेंसीज की दुनिया बहुत अलग है। यहाँ पर मूवमेंट बहुत फास्ट है, ऊपर की तरफ भी और नीचे की तरफ भी। जो आपके 10 years के गोल हैं, ऑलमोस्ट 2 to 3 years के स्पैन में कवर हो जाते हैं प्रोवाइडेड यू हैव प्रॉपर ट्रेनिंग एंड यू फोकस ऑन द स्ट्रेटजीज। अब जो आपके साथ मैंने स्ट्रेटजीज शेयर की है ना, ये आई डोंट थिंक सो आपको यूट्यूब पर भी मिलेंगी और किताबों में कहीं मिलेगी। और ये स्ट्रेटजी सिर्फ मैं अपने हमज़बान फेलोज को सिखाता हूँ। पीपल, आई हैव फ्रेंड्स एंड पीपल इवन फ्रॉम इंडिया, इंडियन पाकिस्तान से, सिर्फ उन्हीं लोगों को सिखाता हूँ। लोकली यहाँ पर मैं नहीं सिखाता। और लोकली जो है, just to teach 1 or 2 strategies, I charge more than $3,000 to $5,000. So as a very proud Pakistani, honored Pakistani, I'm happy to teach everyone. यहाँ तक कि जो NASDAQ ट्रेडिंग है अमेरिकन इंडेक्स की, उसकी तो स्ट्रैटेजी का नाम भी PNTES है, पाकिस्तानी NASDAQ ट्रैप सिस्टम। तो आई हैव माय ओन स्ट्रैटेजीज एंड दे मेक मनी। कोर्स का ऑब्जेक्टिव है टू मेक यू एन इंडिपेंडेंट ट्रेडर। इंडिपेंडेंट ट्रेडर से ये मुराद है कि जब कोर्स खत्म हो जाए, आपको एक चीज याद रखनी है, जब तक फेसबुक की पॉलिसीज, व्हाट्सएप की पॉलिसीज चेंज नहीं होती, आपको 10 days के बाद भी सपोर्ट मिलेगी रिलेटेड टू ट्रेनिंग कंटेंट्स। कहीं भी आपको इश्यूज हो, प्रॉब्लम्स हो, आप पूछ सकते हैं फेसबुक पेज पर भी जाकर, और व्हाट्सएप का ग्रुप भी उसके बाद खुला रहेगा। सिर्फ शुरू के दिनों में फॉर द फर्स्ट 3 or 4 सेशंस 1 hour के लिए जो है ग्रुप खुला रहेगा हमारा व्हाट्सएप का, आफ्टर द सेशंस, सो पीपल कैन आस्क क्वेश्चंस। आफ्टर 4th and 5th सेशन टोटली जो है हमारा सेशन वो सॉरी व्हाट्सएप का ग्रुप ओपन रहेगा, सो पीपल कैन आस्क क्वेश्चंस एनी टाइम एंड आई विल बी हैप्पी टू आंसर देम फॉर यू। सारे सेशंस रिकॉर्डेड हैं, मिडनाइट तक या नेक्स्ट डे मॉर्निंग तक जो है फेसबुक पर अपलोड हो जाएंगे। आपको वीडियोस भी आपके लिए अवेलेबल रहेंगी जी, इंशाल्लाह, एज लॉन्ग एज पॉलिसीज डोंट चेंज। पावर पॉइंट की स्लाइड्स भी मैं आपको दूंगा। एट द एंड ऑफ सेशन, जैसे मैंने पहले भी अर्ज किया है, क्वेश्चन आंसर्स मैं एक्सेप्ट करूंगा। प्लीज आप क्वेश्चन आंसर्स, अपने क्वेश्चंस पूछें एंड डोंट फील शाय। नो वन इज अलाउड टू बुली एनीबॉडी। एंड ये 3 दिन आपने रिलैक्स करना है, चिल करना है, टेक लगाकर बैठ जाएं। थ्योरेटिकल डेज हैं, हैव फन एंड एंजॉय। लेकिन चौथे दिन से मैं आपको कहूंगा जी, आप जो है ना, लक सीधा करके बैठ जाओ, कमर सीधा कर लें आप, ठीक है। चौथे दिन से मैं रिक्वेस्ट करूंगा आपको कि प्लीज पुट योर सेल फोन ऑन साइलेंट, राइटिंग पैड आप साथ रखें, नोट्स भी लें, एंड बी सीरियस। तो चौथे दिन से सीरियसनेस स्टार्ट होगी। तो बस, so let's have a good time. I think I've introduced myself very well. I forgot to mention, I'm a co-founder of a cryptocurrency Sword Coin. ठीक है, I'm one of the founders. ठीक है। ग्लोबली अगर आप मेरे करियर वाइज एक्सपीरियंस पूछना चाहें, मैंने अपनी लाइफ में कभी जॉब नहीं की। पिछले 5 सालों से मैं जॉब कर रहा हूँ एंड आई एम लीडिंग ए वेल नोन इंटरनेशनल फर्म, ठीक है। पहले मैं ऑपरेशंस मैनेजर था, अब बिजनेस डेवलपमेंट मैनेजर। आई एम वर्किंग फॉर एन इन्वेस्टमेंट फर्म दैट हैज ग्लोबल ब्रांचेस। तो आई जस्ट स्टार्ट इस तरह किया था करियर, क्योंकि मैं प्रोवाइड कर रहा था ट्रेनिंग। किसी सीईओ ने मेरी ट्रेनिंग अटेंड कर ली, ही कॉन्टेक्टेड मी कि आप एज अ ट्रेनर हमें ज्वाइन करें। तो एज अ ट्रेनर ज्वाइन करते करते फॉर ट्रेडिंग आहिस्ता आहिस्ता अल्लाह ताला ने तरक्की दी, तो मैनेजर बन गए। लेकिन जो प्लान है, इट इज नॉट टू डू अ जॉब, ठीक है। नाउ लेट्स स्टार्ट टॉकिंग स्लोली अबाउट आवर कोर्स, ठीक है।
ٹریڈنگ سے کیا مراد ہے؟ ٹریڈنگ جی خریداری اور فروخت داری کے عمل کو بولتے ہیں. ٹریڈنگ جو ہے ایک بزنس ہے. جس طرح آپ ایک فزیکل بزنس کرتے ہیں چاہے وہ دکان ہو یا کمپنی ہو, کرپٹو کرنسی ٹریڈنگ بھی ایک آن لائن بزنس ہے. فائدہ اس بزنس کا یہ ہے کہ اس میں آپ کو کوئی اتنا بڑی اماؤنٹ نہیں چاہیے. آج آپ نے اگر کوئی بھی بزنس دنیا کے کسی کونے میں بھی اسٹارٹ کرنا ہے, 50 لاکھ روپے یا $50,000 ایک ایسی رقم ہے, ٹھیک ہے, جس سے آپ دنیا کے کسی کونے میں بزنس اسٹارٹ کر سکتے ہیں. چاہے وہ کویت ہے, سعودیہ, پاکستان, ویتنام, بنگلہ دیش, انڈونیشیا, امریکہ, کینیڈا, یو کے, ویر ایور. $50,000 ایک ایسی اماؤنٹ ہے جہاں پر کہیں بھی بزنس اسٹارٹ کر سکتے ہیں. لیکن کرپٹو کرنسی ٹریڈنگ اٹس این آن لائن بزنس. آپ کا جو موبائل ہے وہی آپ کی کمپنی ہے, وہی آپ کی دکان ہے. آپ کا جو کمپیوٹر ہے دیٹ از یور آفس. ایک بزنس اسٹارٹ کرنے کے لیے آپ کو ایک فزیکل لوکیشن چاہیے, ٹھیک ہے, اور آپ کے ماہانہ اخراجات ہوں گے, کرایہ بھی دینا ہے, سیلریز بھی پے کرنی ہے, کاپی کے پیسے, اسٹیشنری کے پیسے, پرنٹر کی انک ٹون وغیرہ وغیرہ, اتنے زیادہ ایکسپینسز ہیں. لیکن ان دا ورلڈ آف کرپٹو ٹریڈنگ آپ کے گھر کے اندر بیڈ روم کے اندر ایک کارنر جو ہے وہاں پر ایک پیارا سا ٹیبل اور چیئر سیٹ کر لیں. اٹس اے بزنس, ٹھیک ہے. سو دس از دا کائنڈ آف بزنس اٹ از. اور یہ ہر لیول کے انویسٹر کو, ہر لیول کے سرمایہ دار کو یہ کرپٹو ٹریڈنگ کی دنیا ویلکم کرتی ہے. آپ دیکھیں کہ بینک سے اگر آپ نے $10,000 ڈپازٹ کرنے ہیں, وڈراول کرنے ہیں, کتنی لمبی لائن میں آپ کو کھڑا کیا ہوتا ہے. لیکن جو فنڈ $10 لاکھ والا بندہ لے آتا ہے, کسی کے 10 لاکھ روپے اور ڈپازٹ میں وڈرال کرنے کے لیے, اس کے لیے ایک اسپیشل VIP کارنر ہوتا ہے, کسٹمر اکاؤنٹس مینیجر ہوتا ہے جو اس کو ہینڈل کرے گا ٹرانزیکشن. تو اس بزنس کے اندر ڈسکریمنیشن کوئی نہیں ہے. آج اگر آپ کسی بینک میں انویسٹ کرنا چاہیں تو آپ کو سالانہ انٹرسٹ, یا اگر آپ کسی اسلامک بینک کے ساتھ پروفٹ مشکلوں سے 8.5% ملے گا. لیکن جو مہنگائی 5% کے لحاظ سے ہو رہی ہے ہر سال, تو آپ کو پروفٹ نہ ہونے کے برابر ہے. یہاں تک کہ اگر آپ ریئل اسٹیٹ بھی خریدتے ہیں اور اس کو آپ کرائے پر دیتے ہیں تو مشکلوں سے 4.5% سالانہ آپ کی سرمایہ داری پر آئے گا. اگر پراپرٹی کی ویلیو اوپر نیچے جاتی ہے ہمیں اس کا نہیں پتا, لیکن اگر کرنسی نیچے جا رہی ہے اور پراپرٹی کی ویلیو پر جا رہی ہے, اٹس ناٹ سم تھنگ کول. اور اگر آپ شیئرز بھی خریدنے, شیئرز خریدنے چاہیے, اچھی بات ہے, نامور شیئرز ملک کے خریدنے چاہیے. کیونکہ جب آپ شیئرز خریدتے ہیں جیسے پاکستان اسٹیٹ آئل, OGDC, ماڑی گیس وغیرہ وغیرہ, میں پروموٹ نہیں کر رہا, نہ ہی انہوں نے بھی اسپانسر کیا نہ اس کورس کو, نہ آپ لوگوں کو فائننس کیا نہ ان کمپنیز نے اس ٹریننگ پروگرام کو, ٹھیک ہے. شیئرز خریدنے چاہیے کیونکہ کمپنیز کو اس سے پیسے ملتے ہیں, فنڈز ملتے ہیں, تاکہ وہ فردر ایکسپینڈ کر سکیں, جابس کریٹ کر سکیں. تو اٹس گڈ. لیکن شیئرز بھی تقریباً مشکلوں سے سالانہ 20% تک پرووائڈ کرتے ہیں. ایک اچھا بزنس بھی سارے خرچے نکالنے کے بعد مشکلوں سے 20 یا 40% سالانہ پروڈیوس کرتے ہیں. اب کرپٹو کرنسیز کی خاص بات اور خوبصورتی اور زبردست بات جو ہے وہ یہ ہے کہ ایک دن کے اندر بھی 5% سے لے کر 1000%, 400% تک موومنٹ ہو جاتی ہے, اوپر کی طرف بھی اور نیچے کی طرف بھی. کورس آپ کو سکھائے گا کہ اگر نیچے مارکیٹ جا رہی ہے اس سے آپ نے فائدہ کیسے اٹھانا ہے. تو اب پریزنٹیشن سٹارٹ کرتے ہیں جی. آئی تھنک ویو ٹاکڈ ا لاٹ. پلیز چیٹ باکس میں بتا دیں اگر آپ کو پاور پوائنٹ نظر آ رہی ہے, ٹھیک ہے. اف یو کین سی دا پاور پوائنٹ سلائڈز, پلیز کنفرم ود می ان دا چیٹ باکس. گریٹ, تھینک یو جی, تھینکس فار کنفرمنگ ایوری ون. گریٹ. ایک چھوٹا سا ڈسکلیمر جی, یہ جو ہے پریزنٹیشن اٹس فار ایجوکیشنل اینڈ انفارمیشنل پرپزز اونلی, فارمیلٹی کے لیے جی. فائنینشیل سیکورٹیز اور کرپٹو ٹریڈنگ یہ رسکی بزنس ہے, ٹھیک ہے. آپ بہت زیادہ ارن بھی کر سکتے ہیں اور آپ بہت سارا لوز بھی کر سکتے ہیں. ہر بزنس کے اندر رسک فیکٹر انوالوڈ ہے. پلیز آپ نے کمیٹی والی آنٹی کے پیسے, پیرنٹس کی دوائی, بچوں کی اسکول کی فیس, گھر کا کرایہ, بجلی کے بل, ان پیسوں کو داؤ پر بالکل نہیں لگانا. ایکسپرٹس کے مطابق صرف 10% آمدنی کا یا سیونگز کا انویسٹ کرنا چاہیے. سو بی کیئرفل, ڈو ناٹ invest money that you do not you need in time of emergency. جو پیسے کی ضرورت پڑ جائے آپ کو ایمرجنسی میں, اس پیسوں کے ساتھ آپ نے ٹریڈ بالکل نہیں کرنا. اٹ از ریئلی ڈینجرس اینڈ اٹ از این ایشو. اگر آپ اس طرح کی حرکت کریں گے, صرف یہ نہیں کہ پیسے نقصان بھی ہو سکتا ہے, گھر میں تعلقات بھی خراب ہوں گے, فضول میں چڑچڑے ہوں گے, آپ گھر میں بیوی سے بھی لڑیں گے, بچوں سے بھی لڑیں گے بغیر کسی وجہ کے. سو ڈونٹ ڈو دیٹ, ڈونٹ ڈو دیٹ. اگر آپ کے پاس پیسے نہیں بھی ہیں, کیپٹل کم بھی ہے, اٹ از ایبسولوٹلی فائن.
جب میں نے ٹریڈنگ سٹارٹ کی تھی, کیونکہ $45,000 تو میں 4 سال اڑا چکا تھا نا, اس کے پیسے نہیں تھے, تو پراپرلی ٹریڈنگ سیکھنے کے بعد 9 months تک میرے پاس پیسے نہیں تھے, بٹ میں پریکٹس کر رہا تھا, مارکیٹس کو اینالائز کر رہا تھا. پھر جب پیسے آئے تو سکسر مارے, پیسے ارن کیے, اچھی لائف اسٹائل بنائی, lived in a most expensive apartment. تو جی یہ ایک ڈسکلیمر ہے. ناؤ لیٹس گیٹ اسٹارٹڈ. ٹھیک ہے جی, یہ بات ہم نے یہ پارٹ تو کور کر لی ہے. ہو ایم آئی اینڈ وائی ڈو آئی دس, سکھاتا کیوں جی میں, وائی ڈو آئی ٹیچ. اگر مجھے واقعی اتنا ٹریڈنگ آتی ہے تو اچھا ٹریڈ کر رہا ہے بندہ, اس کا مطلب یعنی ہی شوڈنٹ ٹیچ اف سم ونز میکنگ لاٹ آف منی. ایک کامیاب ٹریڈر کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ ملینئر بلینئر ہو. ایک کامیاب ٹریڈر کا مطلب ہے کہ وہ ایٹ لیسٹ ایک اچھا ماہانہ خرچہ ارن کر لیتا ہے. ہی کین ارن $2,000, $3,000, $5,000, رائٹ. سو پلیز نوٹ کہ اگر کوئی ایکسپرٹ بھی ہے اسٹاک ٹریڈنگ کے اندر, کرپٹو کرنسی ٹریڈنگ کے اندر, اٹ ڈزنٹ مین ہی ہیز ٹو بی اے ملینئر. مے بی کسی کے بہن بھائی جو ہیں یو کے میں پڑھ رہے ہیں, پیرنٹس کے بزنس ٹھپ ہو گئے, وہ بیچارہ کما رہا ہے $3,000 سے $5,000, لیکن گھر والوں کو سپورٹ کر رہا ہے, رائٹ. سو اٹ ڈزنٹ مین کہ if someone successful trader he should be a millionaire. he should make a decent income, ایک اچھی جو ہے جائز انکم ارن کر لیتا ہے. سیکنڈ, this is just to give you an idea. another thing, اچھا لگتا ہے جی پڑھاتے ہوئے, کیونکہ مجھے مزہ آتا ہے جب اسٹوڈنٹس ارن کرتے ہیں, دے سالو دیئر پرابلمس. پلیز ایک چیز آپ نے نوٹ کرنی ہے اور ایک چیز آپ سمجھ لیں, ٹھیک ہے. ٹریڈنگ جو ہے یہ پارٹ ٹائم بزنس ہے, یہ ایک ایسا بزنس ہے کرپٹو کرنسی ٹریڈنگ, یہ پارٹ ٹائم ہی ہے, اور مشکلوں سے اس کو 5 گھنٹے ہر ہفتے چاہیے. جی ہاں, 5 hours پر ویک, روز کے 5 گھنٹے نہیں ہے. اور یہ پارٹ ٹائم بزنس رہتے ہوئے بھی اس کے اندر پوٹینشیل ہے کہ ایونچولی وقت کے ساتھ ساتھ, پریکٹس کے ساتھ ساتھ یہ فل ٹائم انکم کے برابر ہو سکتا ہے, چاہے وہ بزنس ہو یا جاب ہو, اور it will keep on increasing. it is not a full time job. ڈے ٹریڈنگ, یہ جو آپ 4 اسکرینیں دیکھتے ہیں سی این بی سی کے اوپر, بزنس چینلز پر, بلومبرگ پر, یہ صرف ایک ڈرامہ ہے. کسی دور میں 10 سال پہلے ضرورت تھی 4 اسکرینز کی, اس کے لیے کوئی اسکرینز کی ضرورت نہیں ہے, نہ ہی ایکسپینسو کمپیوٹر کے لیے, ٹھیک ہے. یو ڈونٹ نیڈ این ایکسپینسو کمپیوٹر. یہ ٹوٹلی پیورلی پارٹ ٹائم بزنس ہے, اینڈ 5 hours a week رہتے ہوئے, لائک آئی سیڈ, اس میں اتنا پوٹینشیل ہے کہ پارٹ ٹائم انکم آپ کے لیے پروڈیوس کر سکے, اور پارٹ ٹائم رہتے ہوئے ہی اٹ کین بی اکول ٹو یور full time job or full time business income. It can keep on growing. So this is an important thing. Mr. Adnan, I'll take your question at the end of session, please. ٹھیک ہے. So these are few points discussed myself جی. ٹریننگ کے فیزز بھی ہم نے کر لیے. فرسٹ 3 phases are theoretical, technical and practical. پہلے 3 دن تھیوری کے ہیں. میں یہ اسکیڈول آپ کے ساتھ آلریڈی واٹس ایپ گروپ میں شیئر کر چکا ہوں. I will skip it. I'll not discuss it more. آج جی یہ ہمارے کانٹینٹس ہیں. یہ کورس ہے کن کے لیے, کن کو جوائن کرنا چاہیے یہ کورس, اور کیا وہ ایٹیٹیوڈ آپ کو چاہیے یہ کورس اٹینڈ کرنے کے لیے, اور اس کورس کے اندر سکھائی گئی جو انفارمیشن اور سب بینیفٹ کیسے کر پائیں. پھر ہم بات کریں گے جی کرپٹو ٹریڈنگ کے بینیفٹس کیا ہیں, ایڈوانٹیجز کیا ہیں, کیا فائدے اور کیا نقصانات ہیں. تیسری چیز ہم بات کریں گی ٹریڈنگ سائیکالوجی. کیپ ان مائنڈ کہ جو کرپٹو ٹریڈنگ کے اندر جو سکسیس ہے نا, 95% وہ سائیکالوجی ہے اور 5% اسٹریٹجی ہے. اسٹریٹجیز بہت آسان ہیں, دے آر ویری ویری ایزی. چوتھی چیز, ٹریڈنگ سیٹ اپ اینڈ ریکوائرمنٹس. ٹریڈنگ کے لیے آپ کو کیا کیا ٹولز یا اکوپمنٹ چاہیے, سارے ہم اس پہ بات کریں گے. لاسٹ ہم ڈسکس کریں گے جی کرپٹو کرنسی سے کیا مراد ہے. 4 قسم کے جی ایٹیٹیوڈ ہیں, ٹھیک ہے. تو یہ ایٹیٹیوڈ ایڈجسٹمنٹ ٹول آپ اس کو سمجھ لیں. پہلا جو اپر لیفٹ ہینڈ سائڈ پر آپ دیکھ رہے ہیں, اپر لیفٹ کارنر کے اندر, دیٹ از دی رائٹ ایٹیٹیوڈ. پیپل ہو آر آلویز رائٹ. ان کو سارا کچھ پتہ ہے, ان کے پاس ساری انفارمیشن کے زبردست ڈگری ہے. ان کے خالو جو ہیں ایم این اے ایم پی اے ہوں گے, ان کے سسر کرنل ہیں, بریگیڈیئر ہیں, ان کو سارا کچھ پتہ ہے, رائٹ. سو دس کورس از ناٹ فار پیپل ہو ہیو دس کائنڈ آف مینٹلٹی. دوسرا ایٹیٹیوڈ ہے جی آپ کا کمفرٹیبل. کمفرٹیبل اس سے مراد وہ لوگ
دنیا میں آگ لگی ہو, ہڑتالیں ہو رہی ہے, مشکلیں بنی ہوئی ہیں کنٹری کے لیے بھی اور کمپنی میں بھی, انہوں نے آنا ہے 9 سے 5 ڈیوٹی کرنی ہے, 5 بجے کے بعد ایڈیٹ باکس کے سامنے بیٹھ جانا ہے, ٹھیک ہے, جو دنیا کی نیگیٹیوٹی انہوں نے سننی ہے, اینڈ اپنا شورما انجوائے کر رہے ہیں. انہوں نے نہ گرو کرنا ہے نہ کچھ سیکھنا ہے, بس کمفرٹیبل ریلیکس رہنے, ٹھیک ہے. دس کورس از ناٹ فار پیپل ہو ہیو دس کائنڈ آف ایٹیٹیوڈ. تیسرا جو کیریکٹرسٹک ہے وہ جی لائٹ پیپل, جن کو اپریسیشن چاہیے, یار میں نے یوٹیوب سے جو ہے چکن کڑھائی کی ریسیپی سیکھی ہے, اب ٹیسٹ کرو بتاؤ کیسی ہے. میں نے مینجمنٹ کو آج پاور پوائنٹ سبمٹ کرائی, ایکسل شیٹ پہ رپورٹ کی, کیا خیال ہے, کیا ریویو ہے. دس کورس, دس انڈسٹری از ناٹ فار پیپل ہو وانٹ اپریسیشن. چوتھی چیز ہے جی وننگ ایٹیٹیوڈ. یہاں سے مراد ونرز نہیں ہے جو آلریڈی لوگ ارن کر رہے ہیں, ونر سے یہاں مراد ہے جی, کیونکہ وننگ ایٹیٹیوڈ جو لوگ رکھتے ہیں ان کو پتہ ہے کہ جی 4 قسم کی قربانیاں یہاں پر انوالوڈ ہیں. 4 sacrifices are there. آپ کی جو سب سے پہلی سیکریفائس ہے وہ جی فائنینشیل سیکریفائس. فائنینشیل سیکریفائس means to learn and to earn you need to save some money, you need to have some money. دوسری چیز جی ایموشنل سیکریفائس. ایموشنل سیکریفائس اس وقت رات کے 10 بجے ہیں, آلموسٹ 10:30 ہو رہے ہیں. اٹس ٹائم ٹو اسپینڈ ٹائم ود فیملی فرینڈز, وائف کو سائیکل پر بٹھا کر شیزان پلانے کا ٹائم ہے, سپر کرسپ بچوں کو کھلانے کا ٹائم ہے, بٹ یو آر گیونگ ٹائم ہیئر. بندہ تھکا ٹوٹا کام سے آتا ہے, سو ایموشنل سیکریفائسز آر انوالوڈ. تیسری چیز ہے جی اسپرچل سیکریفائس. دعائیں ہوتی ہیں کہ جی مارکیٹ ہمارے حق میں چلے جائے, ٹھیک ہے, بندہ جہاں پر سنتے نہیں پڑتا تھا نفل بھی ایڈ ہو جاتے ہیں فرض کے ساتھ ساتھ. سو اسپرچل سیکریفائسز آر گوئنگ ٹو بی پارٹ آف دس جرنی. اور چوتھی چیز ہے جی فزیکل سیکریفائس. فزیکل سیکریفائس اگین, بندہ 9 to 5 ڈیوٹی کرتا ہے, کام سے آتا ہے 5 to 6 پہ بھی مارکیٹس آبزرو کر رہے ہیں, رات کو سونے سے پہلے مارکیٹ آبزرو کر رہے ہیں, سیکھ رہے ہیں, نوٹس لے رہے ہیں, repeating the videos. So that's the attitude that you need to be successful with this kind of course and this kind of work. Okay, guys, at the end of session, آپ نے questions بے شک آپ اردو میں پوچھیں. آپ کو انگلش نہیں آتی, انگلش نہ ہی ہماری قومی زبان ہے. میرے پاس گرین کارڈ ہے, ٹھیک ہے, امریکن گرین کارڈ نہیں, نادرا کا کارڈ ہے میرے پاس, ٹھیک ہے. سو ڈونٹ hesitate at all for asking questions. اب ٹریڈنگ کے ایڈوانٹیجز کیا ہیں, آپ سے پہلے ذکر کیا سیشن کی ابتدا میں کہ ٹریڈنگ سے خریداری اور فروخت داری کے عمل کو ٹریڈنگ بولتے ہیں. جیسے ہر بزنس کی یا ہر پروڈکٹ کی ایک مخصوص منڈی ہوتی ہے نا, اسی طرح سٹاکس جو ہیں سٹاک ایکسچینج میں بکتے ہیں. کرپٹو کرنسیز جو ہیں کرپٹو ایکسچینجز میں بکتی ہیں. سوری, جو سٹاکس ہیں نا بروکرز کے پاس بکتے ہیں, بینکس کے پاس بکتے ہیں, ایکسچینج میں نہیں بکتے. اس کو میں آپ کو بعد میں ایکسپلین کروں گا. لیکن جو کرپٹو کرنسیز ہیں یہ ان کی خریداری اور فروخت داری جتنی بھی ہے سب ایک کرپٹو ٹریڈنگ ایکسچینج میں ہوتی ہیں. اب اس کے ایڈوانٹیجز کیا ہیں؟ پہلی چیز جی کرپٹو کرنسی ٹریڈنگ یا کرپٹو کرنسی کا ایڈوانٹیج یہ ہے جی ٹرانسپیرنسی آف انفارمیشن, معلومات کی شفافیت. ایک چیز آپ سمجھ لیں, جو منی ہے نا, جو پیسے ہیں, یہ ایک اکاؤنٹنگ سسٹم ہوتا ہے ڈیبٹ اور کریڈٹ کا. اگر آپ کی اکاؤنٹنگ بیک گراؤنڈ نہیں, اگر نہیں بھی سمجھ آئی کوئی بات نہیں. اسٹیٹ بینک آف پاکستان جو ہے وہ ایک مخصوص ادارہ ہے. ہر ملک کے اندر ایک سینٹرل بینک ہوتا ہے, اسٹیٹ بینک ہوتا ہے, جو رسپانسبل ہوتا ہے نوٹس ایشو کرنے کے لیے. اب یہ جب پیسے وہ لوگ ایشو کرتے ہیں, اس کی جو بک ہے, اس کی جو ٹرانزیکشن کی ڈیٹیل ہے بالکل سیکرٹ ہوتی ہے, کانفیڈینشیل ہوتی ہے, جو یہ سرکاری ادارہ اپنے پاس میں سنبھال کر رکھتا ہے. لیکن ایشو یہ ہے کیونکہ یہ اکاؤنٹنگ سسٹم میں شفافیت نہیں ہے تو اس میں بہت سارے ایشوز بھی آتے ہیں. گورنمنٹ کا جب دل کیا انہوں نے نوٹ پرنٹ کر دیے, جس چیز کی تعداد زیادہ ہوگی اتنی ویلیو کم ہوتی جائے گی اس کرنسی کی. یہ ایک ایشوز ہے. دوسری فیک نوٹس بھی چھپ جاتے ہیں, رائٹ. کرپٹو کرنسی کی دنیا میں کتنے کرپٹو کرنسی ہے, کتنی بنے گی, کب ریلیز کی جائے گی پبلک میں, کون کتنا خرید رہے, کون کتنا بیچ رہے, یہ سب چیزیں انفارمیشن ٹرانسپیرنٹ ہے. تو اس لیے اس میں چیٹ کرنا مشکل ہے. جب ہم بلاک چین کے چیپٹر پر جائیں گے اس کو اور اس پر ڈسکس کریں گے. دوسری چیز فریڈم ٹو میک پیمنٹس. آج اگر میں بینک میں جاتا ہوں اپنی فیملی کو پیسے سینڈ کرنا چاہوں
یا میری فیملی مجھے پیسے سینڈ کرنا چاہے تو یہ 2 سے 5 دن کا عمل ہے. اٹ از اے 2 to 5 ورکنگ ڈیز, اور ورکنگ ڈیز ہیں جی. یعنی اگر جمعے رات کو مجھے ایمرجنسی پڑ گئی ہے یا جمعے کو ایمرجنسی پڑ گئی ہے تو جمعے کو سینڈ کریں گے, ہفتہ اتوار بینک کی چھٹی ہے. اب ایشوز کیا ہیں؟ ٹریڈیشنل بینکنگ کے ذریعے جب آپ پیسے سینڈ کرتے ہیں 2 to 5 ورکنگ ڈیز کا عمل ہے. پھر آپ کو فارم سائن کرنا ہے کہ آپ اتنی بڑی رقم کیوں بھیج رہے ہیں, اس کے لیے اپروول چاہیے, آپ کے پاس یہ پیسے کہاں سے آئیں, آپ کی سورس آف انکم کیا ہے. اگر ریجیکٹ ہو گئی تو پیسے ٹرانسفر بھی نہیں ہو پائیں گے اور آپ کی فیس بھی کٹے گی. ٹرانسفر فیس الگ, ٹیکسز الگ, اور کرنسی کنورژن جو ہوگی وہ الگ. کرپٹو کرنسی کی دنیا میں آپ پیسے ود ان سیکنڈز بھیج سکتے ہیں اپنی فیملی ممبر کو دنیا کے کسی بھی کارنر میں. نہ ہی آپ کو کوئی تھرڈ پارٹی کی بیچ میں ضرورت ہے, نہ بینک کی, نہ ویسٹرن یونین, نہ ایزی پیسہ وغیرہ. 1 to 1 آپ پیسے ایکسچینج کر سکتے ہیں, سینڈ کر سکتے ہیں, فریڈم ٹو میک پیمنٹس, کوئی ڈیکلیریشن کی ضرورت نہیں ہوتی. تیسری چیز سیکیورٹی اینڈ کنٹرول. اگر آپ اپنا پاکستانی روپیہ کوئی بھی کرنسی نکال کر دیکھ لیں, اس کے اوپر یہ جملہ, یہ سینٹنس, یہ عبارت لکھی ہوئی ہے کہ دس منی belongs to the state, کہ یہ جو روپیہ ہے یہ سینٹرل بینک کی ملکیت ہے. اس کا مطلب کیا ہے؟ اگر خدا نخواستہ کوئی بھی ملک میں اقتصادی بحران اگر آ جائے, ٹھیک ہے, گورنمنٹ کو پورا حق ہے آپ کا بینک اکاؤنٹ فریز کرنے کا بغیر آپ کو انفارم کیے. اگر بینک کرپٹ بھی ہو جاتا ہے, اگر آپ کے کروڑوں روپے بینک میں اگر پڑے ہیں یا لاکھوں روپے, اس کے اوپر اسٹیٹ بینک کی جو انشورنس ہے صرف 3.5 لاکھ روپے. سو یو نو یہ اس وقت کے جو پوری دنیا میں مالیاتی نظام ہے یہ ایک بہت بڑا ایشو ہے. اگر آپ نے اپنی انسٹالمنٹس پر اب ڈیفالٹ کر گئے, آپ نے کریڈٹ کارڈ بلز یا گاڑی کے بلز ٹائم پر نہیں پے کیے, یا اگر آپ نے کسی سے پیسے ادھار دیے اور آپ نے پے بیک نہیں کیے اور لیگل ڈاکیومنٹیشن اگلی پارٹی کے پاس موجود ہے, تو کورٹ جو ہے آپ کا بینک اکاؤنٹ ایزیلی فریز کر سکتا ہے. صرف بینک اکاؤنٹ ہی نہیں, اگر آپ کے اس بینک میں لوکر بھی ہے, اس میں زیورات بھی موجود ہیں, کورٹ ان کو بھی ایکسس کر سکتا ہے. آلرائٹ, کرپٹو کرنسی کی دنیا میں بینک اکاؤنٹس کی جگہ کرپٹو والیٹس ہوا کرتے ہیں, جس طرح ہر ایک بینک اکاؤنٹ کا ایک اکاؤنٹ نمبر یا آئی بین ہوتا ہے, ہر کرپٹو کرنسی کا ایک والیٹ نمبر ہوتا ہے. اور جب کرپٹو کرنسی آپ سٹور کرتے ہیں, ہر والیٹ کی جیسا بینک اکاؤنٹ کی پن ہوتی ہے, ہر والیٹ کی ایک پرائیویٹ کیز ہوا کرتی ہیں, اینڈ نو ون ان دا ورلڈ ایکسپٹ یو کین ایکسس یور منی ایٹ آل, نو میٹر وٹ. تو جب آپ کرپٹو کرنسی کے اندر اپنے پیسے سیو کرتے ہیں یا اپنے پیسوں کو کرپٹو کرنسی میں کنورٹ کرتے ہیں, آپ کے پاس اپنے پیسے پر پورا کنٹرول ہوتا ہے, اور سب سے زیادہ یہ سیکیور میتھڈ ہوتا ہے. چوتھی چیز, ٹوٹلی لو فیس اور نو ٹیکس ایٹ آل. اب ہر کرپٹو کرنسیز کی ڈفرنٹ خصوصیات ہیں, ہم کرپٹو کرنسیز کی اقسام پر بھی آنے والے سیشنز میں ڈسکس کریں گے. اگر میں کرپٹو کرنسی کی صورت میں اپنی فیملی کو پیسے بھیجنا چاہوں اور مشکلوں سے 0.1 یا 0.01% فیس لگتی ہے, اور جو اس وقت ٹریڈیشنل مانیٹری سسٹم اگر ہم پیسے اپنی فیملیز کو بھیجیں تو آلموسٹ ڈیپینڈنگ آن کنٹری $30 سے $50 فیس ہوتی ہے. اگر اماؤنٹ بڑا بھی ہوگا تو کئی بینکنگ پالیسیز کے مطابق فیس بڑھتی بھی جاتی ہے یا ایک ہائی اماؤنٹ ہوتی ہے. سو ٹوٹلی لو فیس اینڈ نو ٹیکس ایٹ آل. پانچویں چیز جی, فیور رسک. اس میں رسک جو ہیں ٹریڈنگ کے اندر بھی, ٹریڈنگ پرسپیکٹو سے یا منی کے پرسپیکٹو سے رسک اس میں کم ہے. ٹرانسپیرنسی آف انفارمیشن کو میں آلریڈی آپ کے ساتھ ڈسکس کر چکا ہوں, تھوڑا بہت ہم فارمیلٹی کے لیے پڑھ لیتے ہیں سلائڈ سے. Every person's first priority is the transparency of their personal financial information. When it comes to money transfer, in the case of cryptocurrency, users get transparency as their entire information remains private and stored in the blockchain technology. اب آپ کی جو پرسنل انفارمیشن ہے نا کرپٹو کرنسی کی دنیا میں, آپ کی جو آئیڈینٹی ہے ٹوٹلی پرائیویٹ ہوتی ہے, انکرپٹڈ ہوتی ہے, کوڈڈ ہوتی ہے, لیکن آپ کا جو اکاؤنٹ ہے اس میں کتنی کرپٹو کرنسی ہے, کتنی آئی, اس سے باہر کتنی گئی, یہ ٹوٹلی پبلکلی سب لوگوں کے جو کرپٹو کرنسی کی دنیا میں انوالوڈ ہیں یہ ٹوٹلی ٹرانسپیرنٹ ہوتی ہے. ٹرانسپیرنٹ اس لیے کیونکہ اس میں چیٹنگ نہیں ہو سکتی, نہ ہی کوئی مینیپولیشن ہو سکتی ہے. On the other side, transparency helps users in making transactions according with full freedom. Totally low fees or no tax at all, اس کو ہم already discuss کر چکے ہیں. I will skip this slide.
آپ دہرا سکتے ہیں اس کو اگر آپ when I give you the slides in the WhatsApp group. Fewer risks سے کیا مراد ہے؟ People who are looking to make money with cryptocurrency should know that they have totally or low risk at all. The first thing is that the entire transaction of cryptocurrency is based on the blockchain technology. Blockchain technology میں inshallah next session میں discuss کریں گے. Okay. On the other hand, as already mentioned above, that cryptocurrency provides transparency to users, so it helps them in keeping their information, whether it's financial or personal, totally safe or private. So these are some good advantages of cryptocurrencies. You know, there are many reasons. آپ internationally or locally بھی transactions کر سکتے ہیں, and the speed is very fast. وغیرہ وغیرہ. Conclusion. یہاں پر ایک بہت important point ہے. Okay. Moving further, the only thing that matters for crypto traders is learning the trading skills. Okay? This course is all about trading skills, acquiring enough knowledge and how to make technical analysis. Stock market یا financial trading کو study کرنے کے دو طریقے ہیں, fundamental analysis اور technical analysis. ہم یہ اپنا phase 2 کے اندر ان چیزوں کو پڑھیں گے. I believe it's session number 5. ٹیکنیکل انالیسس بیسیکلی یہ جو آپ چارٹس کے اندر ڈیزائن دیکھتے ہیں نا, اونچ نیچ جو مارکیٹ میں ہو رہی تھی, اس کی اسٹڈی کو ٹیکنیکل انالیسس بولتے ہیں. اینڈ اٹس اے ویری امپورٹنٹ ٹول, اور ہمارا پورا کورس جو ہے ٹیکنیکل انالیسس پر بیسڈ ہے. آفٹر دین اونلی دے کین گیٹ ہائر چانسز آف میکنگ گڈ منی وائر ٹریڈنگ. The more reputed and trustworthy platforms they prefer for trading purposes, the better services they get. So جی یہ کچھ ڈس ایڈوانٹیجز ہیں جی کرپٹو کرنسیز کے. پہلا جو کانسیپٹ ہے وہ اسکیلیبلٹی کا ہے. اسکیلیبلٹی سے کیا مراد ہے؟ اسکیلیبلٹی سے مراد ہے جس طرح بینکس جو ہیں ٹیلیکس نیٹورک یا سوئفٹ ٹرانسفر کا نیٹورک یوز کرتے ہیں پیسے سینڈ کرنے کے لیے, ہر کرپٹو کرنسیز کا ایک اپنا نیٹورک ہوتا ہے جس سے کرپٹو کرنسیز سینڈ اینڈ ریسیو ہوتی ہیں. ہر نیٹورک کی ایک خاص کیپیسٹی ہے کہ ایک سیکنڈ کے اندر وہ کتنی ٹرانزیکشنز کو برداشت کر سکتا ہے. مثال کے طور پر اگر ہم بٹ کوائن کا ایگزامپل لے لیتے ہیں, کہ فرضی ایگزامپل, اٹس ناٹ ٹرو ایگزامپل. بٹ کوائن جو ہے اگر ہم نے ایک دوسرے کے ساتھ ایکسچینج کرنے, سینڈ کرنے, بٹ کوائن ایک سیکنڈ کے اندر میں بھی 50 ٹرانزیکشنز کو مینیج کر سکتا ہے. تو اگر 51 نمبر ٹرانزیکشن آ گئی, اس کا کیا ہوگا؟ ٹھیک ہے, اس سے یہ ہوگا کہ نیٹورک ٹریفک بڑھے گی اور ٹرانزیکشن میں تاخیر آ سکتی ہے. تو یہ اسکیلیبلٹی کا چیلنج ہے, لیکن کافی اس وقت کرپٹو کرنسیز آ چکی ہیں جو اس ایشو کو سالو کر لیتی ہیں. دوسری سائبر سیکیورٹی ایشوز. کچھ ٹریڈنگ ایکسچینجز جن کی سیکیورٹی کمزور ہوتی ہے, ان کے آئی ٹی سسٹم جو ہے انفراسٹرکچر کمزور ہوتا ہے, وہاں کرپٹو کرنسیز ہیک بھی ہو جاتی ہیں, چوری بھی ہو جاتی ہیں. اس کو کیسے ٹیکل کرنا ہے وہ بھی انشاءاللہ ہم سیشن نمبر 3 کے اندر کور کریں گے. تیسری چیز, پرائس ویلیٹیلٹی اینڈ لیک آف انہیرنٹ ویلیو. اب پاکستان اسٹاک ایکسچینج کے اندر نا ایک رول ہے, اگر مارکیٹ 6% سے زیادہ کریش کر جائے, اوپر چڑھ جائے نا, تو ایک لاک لگ جاتا ہے, مزید مارکیٹ آگے کریش نہیں ہوتی, وچ از اے گڈ فیچر. لیکن یہ جو پوائنٹ ہے یہ ایڈوانٹیج بھی ہے اور ڈس ایڈوانٹیج بھی ہے. ڈس ایڈوانٹیج اس لیے کیونکہ 20% 30% اگر مارکیٹ ایک دن میں کریش ہو جائے تو پیپل گیٹ اسکیئرڈ. ٹھیک ہے, پیپل ہو ڈونٹ ہیو ایکسپیرینس دے گیٹ اسکیئرڈ. لیکن یہ ایک پازیٹیو پوائنٹ پروفیشنل اور ایکسپیرینس اور ٹرینڈ ٹریڈرز کے لیے, کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ جو نیوٹن کا تیسرا لا ہے نا, ٹو ایوری ایکشن دیر از ایکول اینڈ اپوزٹ ریئیکشن. پانی میں جتنی زور سے آپ چھلانگ لگائیں گے اتنا پانی اوپر آئے گا, تو جتنی زور سے جب مارکیٹ گرتی ہے نا اتنی زور سے مارکیٹ اوپر بھی آتی ہے. سو دس از این ایشو. چوتھی چیز جی ریگولیشن. ریگولیشن. اب آپ جب پاکستان میں میرے سے کوئی بھی پروڈکٹ یا سروس خریدتے ہیں, آپ مجھے پاکستانی روپیز میں پے کریں گے اور میں آپ کو اس کے مقابلے میں رسید دوں گا. اگر آپ کو پروڈکٹ یا سروس پسند نہ آئے تو پاکستان کی حکومت اس چیز کو گارنٹی کرتی ہے, آپ کا ریفنڈ گارنٹی کرتی ہے. آپ کسی بھی سرکاری ادارے میں کمپلین بھی لانچ کر سکتے ہیں, قریبی تھانے میں بھی جا سکتے ہیں. ٹھیک ہے, آئی بلیو ہمارے ساتھ ایک پولیس آفیسر نے بھی جوائن کر رہے ہیں جی کورس. ٹھیک ہے نا, تو دے وڈ ہیلپ یو اینڈ فیسیلیٹیٹ یو. ٹھیک ہے, آپ کے ساتھ اگر کوئی لیگل ایشو ہے, دے ول ہیلپ یو, رائٹ. کیونکہ گورنمنٹ آف پاکستان گارنٹی دے رہی ہے فار ایکسچینج آف پروڈکٹ اینڈ سروسز جب آپ ان کا شائع کیا ہوا کرنسی کو پیش کریں گے. لیکن اگر آپ نے مجھے پروڈکٹس اینڈ سروسز میرے سے آپ نے پرچیز کی ہیں کرپٹو کرنسیز کی صورت میں, اس صورت کے اندر
गवर्नमेंट्स जो हैं दे विल नॉट सपोर्ट यू, क्योंकि जो लोकल कानून है वो ये कहता है कि अगर आपने प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज खरीदनी है तो आपने लोकल करेंसी के साथ ही खरीदनी है या मे बी इंटरनेशनल करेंसी, बट क्रिप्टो करेंसी चूंकि रेगुलेटेड नहीं है, दे विल नॉट हेल्प यू और आप कुछ भी नहीं कर सकते. इज एवरीवन अवेक? आई नो सेशन इज टेकिंग लॉन्गर. सब मौजूद हैं जी? आवाज मेरी क्लियर है? कमेंट आ रहा है कि जी मेरे आवाज प्रॉपर नहीं आ रही. ठीक है जी, ग्रेट ग्रेट, नाइस टू सी एवरीवनस अवेक. ठीक है, तो अच्छा है, अच्छा लगे कोई सोया नहीं. ठीक है, ऑलराइट, लेट्स कंटिन्यू, लेट्स कंटिन्यू. अब जैसे मैंने आपसे बात की थी जी, ट्रेडिंग जो है वो 95% साइकोलॉजी एंड 5% स्ट्रेटजी. इमरान सर, आई विल टेक योर क्वेश्चन बड़ी, आई विल टेक इट एट द एंड ऑफ सेशन. ठीक है, ट्रेडिंग साइकोलॉजी से क्या मुराद है? 95% साइकोलॉजी के अंदर आता है जी सबर, कि अगर मार्केट क्लियर नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं कि आप क्रिप्टो करेंसी खरीदेंगे, इन्वेस्ट करें. अगर आपको मार्केट की समझ नहीं आ रही, ना पता चल रहा मार्केट का रुख नीचे की तरफ है ऊपर की तरफ है, ये मतलब है ट्रेडिंग साइकोलॉजी. सबर से ये मुराद है. अगर आपके पास पैसे हैं या पैसे नहीं है और मार्केट में अपॉर्चुनिटी अच्छी है, राइट, तो आप उससे फायदा उठाना चाहते हैं, और अगर पैसे नहीं है तो आप उधार लेंगे ट्रेड करने के लिए. इस उधार को ना लेना, ये भी सबर में आता है. डू नॉट ट्रेड विद अदर पीपल्स मनी प्लीज. ना ही आपने कभी लोन लेना है, ना ही किसी को प्रॉमिस करना है. और ऐसे लोग जिन जो कहते हैं कि जी महीने का कितना आएगा, आपने उनसे जो है परहेज करना है, दूर रहना है. और सिर्फ दूर ही नहीं रहना, ऐसे लोगों को आपने व्हाट्सएप और फेसबुक पर भी ब्लॉक रखना है. ठीक है, तो थोड़ा सा हम रीड कर लेते हैं स्लाइड के ऊपर से जी. Trading psychology is the emotional component of a trader's or investor's decision making process, which may help explain why some of their trading or investing decisions are more logical than others. Trading psychology is characterized primarily as the influence of both greed and fear. Greed drives decisions that appear to accept too much risk. It's not that important. अब जी ट्रेडिंग साइकोलॉजी कैसे बिल्ड की जाए? गेट योर सेल्फ इन द राइट माइंड सेट. ठीक है, ये एक बिजनेस है. जब आप अपने ट्रेडिंग टेबल पर बैठेंगे, आपने डिसाइड करना है कि रोज जो है मैंने ड्यूटी देनी है 8 बजे से लेकर 9 बजे तक रात के, या रात को 11 से 12 बजे, या काम से आके मगरिब की नमाज पढ़ी, फैमिली के साथ खाना खाया, 6 से 7 आपने टाइम देना है. गेट योर सेल्फ इन द राइट माइंड सेट, हैव अ ग्रेट बेस ऑफ नॉलेज. प्लीज आपने ट्रेडिंग स्टार्ट नहीं करनी जब तक आपके 10 दिन कंप्लीट नहीं हो जाते. 8वें 9वें दिन जब मैं आपको कॉइन्स के नाम बताऊंगा, तब भी आपने नहीं मार्केट में घुसना. इमेजिन विनिंग, इमेजिन लूजिंग. एक एक जनरल साइकोलॉजी के ऊपर वीडियो है, आई विल शेयर दैट इन द ग्रुप विद यू. आप यूट्यूब प्लीज कीजिएगा. आपका एक छोटा सा होमवर्क है, इसको मैं आपको चेक नहीं करूंगा. द विनर्स इमेज, द विनर्स इमेज बाय बॉब प्रॉक्टर. इसकी वीडियो आपने देखनी है यूट्यूब के ऊपर हेडफोन्स लगाकर, लेकिन ये इंग्लिश में है. ऑब्जर्व द हैबिट्स ऑफ सक्सेसफुल ट्रेडर्स. प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस. ठीक है जी, ऑब्जर्व योर प्रोग्रेस ओवर टाइम. ठीक है, इस पर हम इतना मजीद बात नहीं करेंगे, आहिस्ता आहिस्ता सेशन के दौरान मैं इस पे बात करूंगा. ठीक है, हाउ टू मास्टर योर ट्रेडिंग साइकोलॉजी. जो स्ट्रेटजीज, जो टेक्निक्स, जो टिप्स आपको सिखाई जाएंगी इस कोर्स के अंदर, ठीक है, ये पूरा 16 साल का निचोड़ है. इसके अंदर कोई आपको इसकी ट्यूनिंग करने की जरूरत नहीं है, ना ही इनको ऑप्टिमाइज करने का, ना ही कोई इसकी चेंज करनी है वायरस. ठीक है, जैसी ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी आपको सिखाई जाएंगी, प्लीज 90 दिन तक आपने उन ट्रेडिंग स्ट्रेटेजीज को प्रैक्टिस करना है. 3 ट्रेडिंग स्ट्रेटेजीज हैं कोर्स के अंदर. मैं हैप्पीली आपको 5 से 6 स्ट्रेटेजीज एक्स्ट्रा सिखाऊंगा. अगर हमें एक्स्ट्रा दिन क्लास करनी पड़े, आई विल डू दैट, डोंट वरी अबाउट दैट. ठीक है जी, तो प्लीज डोंट मेक एनी चेंजेस. एक अच्छी और कामयाब और एक विनिंग एटीट्यूड और हैबिट को बिल्ड करने के लिए ना 90 दिन फोकस रखना पड़ता है. स्टे अवे फ्रॉम नेगेटिव पीपल. वो लोग जिनको मार्केट की अलिफ बे का भी नहीं पता और मशवरे दे रहे हैं, और इतनी भी हिम्मत और जुर्रत उनमें नहीं है कि अपने पिछले 1 या 2 साल की लाइव आपकी आंखों के सामने लॉग इन कर ट्रेडिंग परफॉर्मेंस दिखाएं कि उन्होंने कितने पैसे डाले और कितने विड्रॉ किए. ऐसे लोगों से आपने परहेज करना है. जो लोग शोर मचाते थे डूब गए डूब गए डूब गए, नीचे चले गए कॉइन, इनसे आपने बिल्कुल राब्ते में नहीं रहना. अगर आपके बहन भाई हैं तो आप उनको सिखाएं, टीच देम, हेल्प देम, वो आपका फर्ज है जी. लेकिन जो बाहर से फुप्पो के बच्चे वगैरह हो गए, उनसे आपने परहेज करना है. डू नॉट टेक एडवाइस फ्रॉम पीपल हु हैव नो नॉलेज
experience, no trading background and no proven results. Believe in your strategy. ये strategy माशाल्लाह हमारे पास members हैं जिन्होंने गाड़ी भी खरीदी है, जिन्होंने अपने जिनकी बहनों के शादियों में बजट कम था, डेफिशिएंट पड़ गया, उन्होंने फैमिली की भी हेल्प की, छोटे-छोटे बिजनेस भी स्टार्ट कर लिए, अपनी यूनिवर्सिटी की फीस भी पे की। ये ऐसी स्ट्रैटेजीज हैं, इसलिए अच्छा लगता है मुझे सिखाते हुए कि जब लोग अर्न करते हैं मेरी इस दी गई स्किल के साथ, तो यू नो एक टैक्स फॉर मी एज सदका जारिया, ये एक इम्पोर्टेंट रीजंस है मेरे टीचिंग के पीछे। सो आई होप यू गेट द पॉइंट। अब हम बात करते हैं जी ट्रेडिंग सेटअप एंड रिक्वायरमेंट से क्या मुराद है। इस बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए आपके पास एक अच्छा मोबाइल होना चाहिए, चौड़ी स्क्रीन वाला। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं कि आपने भी फौरन जाके आईफोन 13 निकलवाना है, या आपने जो है यू नीड ए सैमसंग नोट 21, नहीं। कोई भी अच्छा ऑलमोस्ट ऐसा मोबाइल फोन जो अपडेट के काबिल हो, उसमें इतनी गुंजाइश हो कि वो अपडेट्स की मेमोरी को अकोमोडेट कर सके, ठीक है। अगर लैपटॉप हो जाए वो ज्यादा बेहतर है। अगर आपके पास कंप्यूटर है तो आपको यूपीएस की साथ जरूरत होगी। सो नीड अ कंप्यूटर और अ लैपटॉप और मोबाइल फोन। अगर आप कंप्यूटर अफोर्ड नहीं भी कर सकते, लैपटॉप अफोर्ड नहीं कर सकते, आईपैड या टैबलेट अफोर्ड नहीं कर सकते, तो कोई मसला नहीं है, आप अपने मोबाइल से भी ये स्टार्ट कर सकते हैं कैरियर। मोबाइल फोन के अंदर सिर्फ कुछ फीचर्स जो होते हैं, कुछ खसूसियात महदूद होती हैं, लेकिन इतनी महदूद नहीं होती, आप उन महदूद खसूसियात से भी अच्छे अमाउंट अर्न कर सकते हैं। दूसरी चीज ऑफ कोर्स आपको ट्रेडिंग एप्लीकेशन चाहिए होगी, ट्रेडिंग प्रोग्राम चाहिए होगा। तीसरी चीज क्रिप्टो वॉलेट। आने वाले दिनों में हम क्रिप्टो वॉलेट आपको बताएंगे, इनकी कितनी इकसाम है, इनकी क्या तारीफ है, इनको कैसे बनाना है स्टेप बाय स्टेप, इनमें कैसे क्रिप्टो करेंसी डिपॉजिट करते हैं, उनसे कैसे विड्रॉ करते हैं। आपके पास बैंक अकाउंट होना चाहिए। नंबर 5 कुछ पैसे होना चाहिए। नंबर 6 प्रोफेशनल ट्रेनिंग, ठीक है। नंबर 7 एक अच्छी इंटरनेट की सब्सक्रिप्शन, ऐसा वाईफाई जिस पर 12-15 लोग सवार हुए हैं। इसका इशू ये है कि प्राइसेस जो आप देख रहे होंगे ना, उनमें ताखीर आ सकती है। अगर 10 रुपए शेयर की प्राइस है, 10 रुपए प्राइस है कॉइन की, और आप बाय दबाते हैं लेकिन आपको 11 रुपए पे मिलती है, 12 रुपए, वो इशू इसलिए होता है क्योंकि आप एक पुअर इंटरनेट इस्तेमाल कर रहे हैं। ये एक बिजनेस है, जिस तरह हर कारोबार के अंदर एक सरमायादारी लगती है, पैसा लगता है, इक्विपमेंट आता है, तो एटलीस्ट ये बिजनेस आपसे डिमांड करता है कि आपके कम से कम एक अच्छा मोबाइल नेटवर्क हो, एक डेलीगेटेड इंटरनेट कनेक्शन हो आपकी ट्रेडिंग के लिए, ठीक है। डेलीगेशन एंड कमिटमेंट विद प्रॉपर टाइम मैनेजमेंट। आपको टाइम देना पड़ेगा, आपने टाइम अपना सेट करना है। जिस तरह आप कारोबार पे, अपनी ड्यूटी पे, जॉब पर जाते हैं जी, बालों को तेल शेल लगा के, ठीक है, मूछे सेट करके, कड़कती माया लगी हो शलवार कमीज को, इस तरह जब आप अपने ट्रेडिंग डेस्क के ऊपर भी बैठेंगे, अपने चेयर पर बैठेंगे, आपने बन ठन कर बैठना है, क्योंकि ये एक बड़ा एलीट क्लास और प्रेस्टिजियस बिजनेस है। यू हैव टू रिस्पेक्ट योर बिजनेस, ठीक है, इट इज नॉट अ जॉब। तो आप जब भी अपने क्रिप्टो करेंसी ट्रेडिंग के अपने टाइम टेबल बना लें। और जबरदस्त बात ये है इस बिजनेस की कि ये बिजनेस 24 आवर्स 7 डेज अ वीक चलता रहता है। अब अगर ये 24 घंटे की मार्केट और 7 दिन चलती है, इसका मतलब ये नहीं कि मैंने अपने आप को स्ट्रेस करना है, जला देना है, एनर्जी खराब करनी है। 5 दिन ट्रेड करें, सैटरडे संडे फैमिली के साथ गुजारें, एंजॉय करें फैमिली के साथ। यू डोंट हैव टू गिव इट फुल टाइम। 5 आवर्स अ वीक इज मोर देन इनफ। टू बी ऑनेस्ट, जो अब एक्सपीरियंस स्टूडेंट्स हैं वो मुश्किलों से 15 मिनट देते हैं रोजाना। इट डजंट रिक्वायर सो मच टाइम, ओके। लेकिन फिक्स करना है कि 8 से 9 बजे कोशिश करें कि डाइनिंग रूम के अंदर, अपने जो है गेस्ट रूम के अंदर, आप अपना ट्रेडिंग सेटअप मत बनाएं, अपना ट्रेडिंग कॉर्नर मत बनाएं, क्योंकि फिर जो रिश्तेदार आएगा इश्यूज क्रिएट करेगा, पूछेगा ये क्या हो रहा है, ये क्या मोमबत्ती है, कैंडल ग्रीन रेड कैंडल्स क्या। सो कीप इट प्राइवेट एंड वर्क स्पेस आपने बनानी है घर के अंदर। गेट योरसेल्फ अ नाइस चेयर। अब लास्ट स्लाइड है, आई बिलीव इट्स द लास्ट स्लाइड, उसके बाद फिर हम क्वेश्चन आंसर्स लेंगे। करेंसी की तारीफ क्या है, ठीक है। बेसिक डेफिनेशन, करेंसी इज अ सिस्टम ऑफ मनी इन जनरल यूज। अब मैं आपको एक बात बताऊं कि डिजिटल करेंसी कोई न्यू चीज नहीं है। क्रिप्टो करेंसी जो है डिजिटल क्रिप्टो करेंसी है। आपके पास जो इस वक्त पैसे भी मौजूद हैं अपनी जेब के अंदर, ये भी डिजिटल करेंसीज है, क्योंकि इनके ऊपर एक सीरियल नंबर जो है प्रिंट हुआ है, और इस सीरियल नंबर का जो रिकॉर्ड है, जो लेजर है, वो सेंट्रल बैंक या स्टेट बैंक मेंटेन करती है अपने साथ, आपकी एक मेंटल तसल्ली के लिए,
mental satisfaction کے لیے یہ ایک پیپر نوٹ کی صورت میں موجود ہے. So currency is a system of money in general use. Money جو ہے اس کی ایک ڈیفینیشن یہ ہے جی, it is nothing more than an accounting system of debit and credit. اگر آپ لکھنا چاہیں آپ لکھ سکتے ہیں, money is nothing more than an accounting system of debit and credit. ٹھیک ہے, تو سلائڈ کے مطابق جی, a current medium of exchange set by the government at its origin in the form of coins and banknotes. What is a cryptocurrency? A digital currency that you can use to buy goods and services. آپ ڈیجیٹل کرنسیز کے تھرو, کرپٹو کرنسیز کے تھرو شاپنگ بھی کر سکتے ہیں. آن لائن ویب سائٹس جو ایکسپٹ کرتی ہیں کرپٹو کرنسیز کو, ایک نامور کرپٹو کرنسی لائٹ کوائن کو امریکہ کی ایک نامور الیکٹرانکس فرم نے بطور پیمنٹ سسٹم بھی ایکسپٹ کر لیا ہے. لیڈنگ امریکہ کی الیکٹرانکس کمپنی, آئی ڈونٹ ریمبر دا نیم, اور اگر آپ نے نوٹ کیا ہو ماضی میں ٹیسلا الیکٹرک کارز نے بھی بٹ کوائن کو تسلیم کیا ایز اے موڈ آف پیمنٹ. اور آپ کرپٹو کرنسیز کو ایک دوسرے کے ساتھ ڈفرنٹ کرپٹو کرنسیز کے مقابلے میں ٹریڈ بھی کر سکتے ہیں, جس طرح منی ایکسچینج کے اوپر. اور اکثر لوگ جو ہے ایک فورن کرنسی خرید کر سٹور کرتے ہیں, ڈالر ہو گیا, یورو ہو گیا, برٹش پاؤنڈ, کیونکہ اگر پاکستان کے اقتصادی یا معیشی حالات خراب ہوتے ہیں, کرنسی کی ویلیو گرتی ہے, تو ایسی فورن کرنسیز کے اوپر وہ پروفٹ ارن کرتے ہیں. اسی طرح ڈیجیٹل کرنسیز کو آپ فیاٹ کرنسی بولتے ہیں پیپر منی کو, ان کے اگینسٹ بھی ٹریڈ کر سکتے ہیں, ان کے اگینسٹ بھی انویسٹ کر سکتے ہیں, یا آپ ایک کرپٹو کرنسی کو دوسری کرپٹو کرنسی کے مقابلے میں بھی ٹریڈ کر سکتے ہیں. بٹ کوائن کو آپ ایتھیریم کے مقابلے میں بھی. میں اس کی ڈیٹیل میں اس وقت نہیں جاننا چاہتا, آئی وانٹ ٹو کیپ اٹ ایزی اینڈ سمپل. ہم آہستہ آہستہ ایڈوانس جیسے کرتے جائیں گے سیشنز میں, اتنا آئی ول میک اٹ لٹل بٹ مور ٹیکنیکل. ڈیجیٹل کرنسی از اے بیلنس آف ریکارڈ stored on a distributed database on the internet in an electronic computerized computer database. جو ڈیجیٹل کرنسیز ہیں ان کی مادی صورت نہیں ہوتی, یہ فزیکل فارم میں نہیں ہوتے, ہمیشہ یہ آن لائن اویلیبل ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, اور جو ڈیجیٹل کرنسیز ہیں ان کے جو ریکارڈ ہوتے ہیں ایک ڈسٹریبیوٹیڈ ڈیٹا بیس ہوتے ہیں. جیسے گورنمنٹس جو ہیں اپنے پیسے جو ایشو کرتے ہیں ان کی جو ریکارڈ ہے ٹوٹلی پرائیویٹ اور کانفیڈینشیل رکھتے ہیں, مے بی الیکٹرانک صورت میں اور فزیکل, آئی ڈونٹ نو, آج تک انہوں نے دعوت نہیں دی آڈٹ کرنے کے لیے ان کا رائٹ. تو اسی طرح جو ڈیجیٹل کرنسیز ہیں ان کا جو ریکارڈ ہے ڈیٹا بیسز کے اوپر آن لائن ڈیجیٹلی ڈسٹریبیوٹیڈ ہوتا ہے. ڈسٹریبیوٹیڈ کیوں ہوتا ہے, پھیلا کیوں ہوتا ہے ان کا ڈیٹا بیس, کیونکہ ڈیٹا ہر جگہ چونکہ موجود ہے, تو اگر کوئی بھی کسی چیز کو چینج کرنا چاہے وہ چینج ہونا ناممکن ہے, بیکاز وہ ایک دوسرے کے ساتھ کمپیئر کریں گے ڈفرنٹ کمپیوٹرز کے ساتھ جہاں پر یہ ڈیٹا بیس پھیل چکا ہے. So it keeps it more secure, more trustworthy, and more reliable. Thank you so much, Ji. Thank you for listening. بہت بہت شکریہ آپ کے پیشنس کا بھی. I have nothing more to discuss. Let's have some questions. اگر آپ کو ہینڈ ریز کرنا ہے, اپنے مائک پر آنا ہے, you can come. Miss Aisha, I will share the link with you in WhatsApp group. I've heard about Bitcoin that it fall too much. What happened? ایف ایم پلیز اپنا آپ نام چینج کر لیں, ری نیم کا آپشن ہوگا, جسٹ چینج یور نیم سو آئی نو وٹ یور نیم از, آئی ول آنسر دس کوسچن فار یو. ٹھیک ہے جی, اوکے, پلیز کوسچنز پوچھیں. ہینڈ ریز آپ کر لیں, ہینڈ ریز کا آپشن ہے, جیسے آپ ہینڈ ریز کریں گے میں آپ کو انمیوٹ کر دوں گا, جسٹ ریز یور ہینڈ. اچھا حمایت صاحب, میں آپ کو انمیوٹ تو کر دیتا ہوں, لیکن آپ پلیز آپشن بھی چیک کر لیں, ہینڈ ریز کا آپشن ہے آپ کے پروگرام کے اندر. حمایت صاحب جہاں میں نے آپ کو انمیوٹ کر دیا, جی گو اہیڈ. جی سر, آواز آ رہی ہے میری؟ جی آپ کی آواز بالکل کلیئر ہے جی, ویلکم بڑی. اچھا سر, میں نے پوچھنا یہ تھا کہ جیسا ہم سنتے ہیں بعض دوستوں سے کہ یہ جو بٹ کوئن کسی شخص کے پاس ہے تو وہ ایف بی آر والے یا کوئی اس طرح گورنمنٹ کے جو دوسرے ادارے ہیں وہ ان پہ گرفت کرتے ہیں, یا مطلب تو اس کا کیا ہم, یعنی یہ جب ہم یہ ایکٹیویٹی کریں گے تو یہ قانوناً مطلب ہمیں جو ہے وہ کس طرح آپ دیکھتے ہیں اس کو, اس حوالے سے ذرا پلیز. گریٹ, نو پرابلم جی, ویری ایزی. اس وقت دیکھیں پاکستان میں بٹ کوائن یا کرپٹو کرنسیز نہ ہی لیگل ہیں اور نہ ہی انلیگل, ان کے اگینسٹ کوئی قانون نہیں ہے, اور سپریم ہائی کورٹ کے اسپیشل انسٹرکشنز ہیں ایف آئی اے کو کہ کرپٹو کرنسی ٹریڈرز کو آپ نے ہیرس نہیں کرنا. ایشوز انہی کے ساتھ ہوتے ہیں جو کرپٹو کرنسیز کو غیر قانونی طور پر استعمال کر رہے ہیں, یا ان لوگوں کے ساتھ جو اپنی جو انکم ہے ایف بی آر کو ڈکلیئر نہیں کر رہے. اگر آپ ایف بی آر کو اپنی انکم ڈکلیئر کر رہے ہیں, ان کو آپ پروو کر سکتے ہیں کہ آپ کے ٹریڈنگ اکاؤنٹ میں پیسے کہاں سے آئے,
اور آپ نے کیسے منافع نکالا, then it's totally fine. لاگ ان کر کے اکاؤنٹ دکھانے میں تو کوئی مسئلہ نہیں, اگر آپ جینوئن کام کر رہے ہیں, رائٹ, تو کوئی ایشوز نہیں ہے اس معاملے میں. ٹھیک ہے جی بہتر. اور کوئی کوشچن ہو آپ کا؟ ٹھیک ہے, بس انشاءاللہ آہستہ آہستہ خود ہی جواب مل جائیں گے چیزوں. نو پرابلم, تھینک یو جی. آئی ہوپ آپ کا کوشچن جی تھینک سیٹسفیکٹریلی آنسر ہو گیا. ماشاءاللہ ہینڈ ریز آ رہے ہیں بہت سارے, چیٹ باکس پر بھی لوگ آ رہے ہیں جی. سو لیٹس سی ان دا چیٹ باکس. Okay, so don't you think today's government will start accepting this? It starts trading, margin will start normalizing, declining. زاہد صاحب, گورنمنٹس نے اپنانا شروع کر دی ہے کرپٹو کرنسیز کو. ایل سیلواڈور نے اس وقت لیگلی اس کو ایکسپٹ کر لی ہے, اور وینزویلا بھی پروسیس میں آہستہ آہستہ جو ہے اپنائیں گے. اٹ ٹیکس ٹائم. ٹھیک ہے, تو جو آپ نے کوشچن کا دوسرا حصہ نا ڈکلائننگ والا, نارملائزنگ, یہ تھوڑا سا ٹیکنیکل ہے, آپ اس کو پش کر دیں جی سیشن نمبر 6 کے لیے. ٹھیک ہے, جو دوسرا حصہ ہے حلال اینڈ حرام کا کوشچن آیا جی. دیکھیں, فرسٹ آف آل آئی ایم ناٹ پراپر مفتی, آئی ایم ناٹ دا رائٹ پرسن ایون ٹو آسک اباؤٹ حلال اینڈ حرام. میں ایک پارٹی بوائے ہوں, ٹو بی آنسٹ. ٹھیک ہے, آئی ایم آف کورس اے ٹرینر اینڈ ٹیچر, بٹ آئی ایم ناٹ دا رائٹ پرسن ٹو آسک اباؤٹ حلال اینڈ آنسر اباؤٹ حلال اینڈ حرام. لیکن سیشن نمبر 10 کے اندر آپ کو میں مائکروسافٹ ورڈ فائل پرووائڈ کر دوں گا اردو کے اندر, جدھر ڈفرینٹ مفتیوں کے فتاوی ہیں. آپ اپنا ڈیسیجن خود کر لیجئے گا. ٹھیک ہے, یو کین میک یور اون ڈیسیجن. میں تو اردو پراپرلی ریڈ نہیں کر سکتا. اوکے, آئی ول شیئر دیٹ فائل ود یو. دیکھیں, وقار زکا کے بارے میں سوال لوگ کرتے ہیں. دیکھیں, وقار زکا جو ہیں, ہی از دا سن آف دا سوئل. وہ ہم وطن فیلو پاکستانی ہیں. ٹھیک ہے, میں ان سے اتنا زیادہ واقف نہیں ہوں, نہ ہی ان کے میتھڈالوجی سے, بٹ اٹس ٹوٹلی فائن وٹ ایور ہی از ڈوئنگ. میرے پاس اتنی زیادہ انفارمیشن نہیں ہے ان کی ایکٹیویٹیز پہ, بٹ مجھے یہ پتا ہے کہ ہی از ورکنگ ویری ہارڈ کہ کرپٹو کرنسی کو پاکستان میں ایک ڈیسنٹ رتبہ ملے. ٹھیک ہے, سو آئی کانٹ ریئلی کامنٹ آن مسٹر زکا مچ بیکاز آئی ڈونٹ نو اباؤٹ ہم. اچھا جی, وقاص صاحب جناب آپ کو انمیوٹ کر دیے جی. گو ہیڈ ود یور کوشچن. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام جناب. سر, کرپٹو کا مسئلہ ہوتا ہی کیوں ہے گورنمنٹ کو؟ ایشو ہی کیوں ہے؟ ایسا کیا ہے کہ گورنمنٹ کہتی ہے کہ یہ نہ؟ دیکھیں, کرپٹو کرنسیز, اس کا مسئلہ آپ, یہ ہمارے کل کا سبجیکٹ ہے. اف یو ڈونٹ مائنڈ, آپ ڈرائیو بھی کر رہے ہیں, کل کا سیشن یہ کور کرے گا. کل کے سیشن کا یہ حصہ ہے, تو میں آپ کو ان ڈیٹیل یہ آپ کے لیے آنسر کروں گا. اف آئی فارگیٹ پلیز ریمائنڈ کرا دیجیے گا. ٹھیک ہے, بٹ دس کوسچن از بینگ کورڈ ٹمارو. اوکے, تھینک یو. ٹھیک ہے, یو ویلکم ڈیئر. ناصر جمال صاحب جناب, گو ہیڈ جی. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام جناب. سر کیا حال ہے؟ ٹھیک ہے الحمدللہ ٹھیک, تھینک یو فار آسکنگ جی. سر میرا کوشچن یہ ہے کہ کرپٹو کرنسی میں ہم جو بھی ٹریڈنگ کرتے ہیں, جو بھی کرنسی لیتے ہیں, یہ الٹیمیٹلی کس کی ملکیت ہوتی ہے؟ آپ کی ملکیت ہے. جس طرح آپ نے پراپرٹی خرید کے رکھ لی نا, مطلب جس طرح ڈالرز ہے, روپیز ہے. جی 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 جی, آپ اپنی بات کمپلیٹ کریں, میں سن رہا ہوں. جس طرح ڈفرینٹ کنٹریز کی کرنسیز ہوتی ہیں, ڈالر ہو گیا, یورو ہو گیا, پاکستانی روپیز ہو گئی, تو وہ ایک ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ یہ اس کنٹری کی جو ہے نا وہ اتھارٹی ہے, یہ اس کی کرنسی ہے. یہاں پر جو ہے کرنسیز, مطلب بیسک جو اس کا سٹارٹ اپ ہے, کون اس کو اون کرتا ہے, یا کیسے یہ انٹروڈیوس کس طرح ہوئی, جو ہے نا اس کو ہم فل ویسے ہی سمجھیں جیسے ہمارے جیب میں پیسے ہوتے ہیں, مطلب کتنا ہم اس کو سمجھیں. ٹھیک ہے, ناصر صاحب آپ پلیز اپنے آپ کو انمیوٹ ہی رکھیے گا. میں اس وقت جو ہے میکسیمم سمپل الفاظ میں آپ کے لیے آنسر کروں گا, اور باقی جو نیکسٹ اپ کمنگ 2 سیشنز ہیں نا, یہ مزید ٹیکنیکلٹیز کے ساتھ کلیئر ہو جائے گا. اٹس پارٹ آف آور ٹریننگ. ٹھیک ہے, فرسٹ آف آل جو کرپٹو کرنسی, پہلی بار جو پیسے ہیں نا آپ کے پاس, وہ آپ کی ملکیت نہیں ہے, وہ اسٹیٹ بینک یا سینٹرل بینک کی ملکیت ہے. ٹھیک ہے, فرسٹ تھنگ. سیکنڈلی, جو موجودہ مالیاتی نظام پوری دنیا میں اس وقت قائم ہے, وہ چونکہ انٹرسٹ پر بیسڈ ہے, اور میرا ایک پرسنل اوپینین ہے, ٹھیک ہے نا, جو چیز انٹرسٹ پر مشتمل ہو وہ اتنی سسٹینیبل کبھی بھی نہیں ہوگی. ٹھیک ہے, تو اس موجودہ مالیاتی نظام کے اندر جو خلل ہیں, جو ایشوز ہیں,
کرپٹو کرنسیز کا جو کانسیپٹ ہے وہ جو خلل ہے ان کو پور کرتا ہے, ان کو سالو کرتا ہے. اس کے پیچھے ایک سائنس ہے, ٹھیک ہے. آپ کی آواز بہت کٹ رہی ہے. کین ایوری ون ہیئر می کلیئرلی؟ ابھی میری آواز آ رہی ہے؟ چیٹ باکس میں پلیز کنفرم کر دیں اگر میری آواز میں ایشو ہے. جی جی ابھی آ رہی ہے. ٹھیک ہے, آپ نے میری بات کا حصہ آپ کو پہنچ گیا تھا؟ نہیں سن پایا پوری طرح. اوکے, میں یہ آپ سے عرض کر رہا تھا کہ جو موجودہ مالیاتی نظام ہے چونکہ وہ انٹرسٹ پر مشتمل ہے, اس میں بہت ساری ڈیفیشنسیز, ڈسکرپنسیز, پرابلمز اور ایشوز ہیں, ٹھیک ہے. تو اس چیز کو ٹیکل کرنے کے لیے کرپٹو کرنسیز کا کانسیپٹ انٹروڈیوس کیا گیا. اس کے پیچھے ایک بہت ڈیٹیلڈ سائنسز ہے, لیکن آسان الفاظوں میں بالکل جو پیسوں کا جو ریگولیٹڈ گورنمنٹ کی ایشوڈ کرنسیز ہیں نا, جو پیسے ہیں, اسی کو یہ کاپی کرتا ہے. اس کی ہم مزید اگلے سیشنز میں کور کریں گے, لیکن آپ دیکھیں کہ چونکہ گورنمنٹس جو ہیں ان کو پورا حق ہے آپ کے پیسوں کے اوپر ایکسس کرنے کا, تو اس چیز کا ایک جو ریزن ہے کرپٹو کرنسیز کے اوپر آپ کی پوری ملکیت ہوتی ہے, کیونکہ آپ ہارڈ ورک کرتے ہیں, آپ محنت کرتے ہیں, آپ مشکلوں سے پیسے جمع کرتے ہیں, تو کسی کو کیوں حق ہو آپ کے پیسے آپ سے لے سکے. تو اس کو ٹیکل کرنے کے لیے کرپٹو کرنسی کا کانسیپٹ جو ہے انٹروڈیوس کیا گیا. کس نے کیا, کب کیا, وہ سیشن 3 میں کور ہوگا, اور مزید میں جو ہوں آپ سے ایڈوانس کوسچنز ویلکم کروں گا. لیکن یہ ایزی ورڈز میں آپ کو بتا رہا ہوں, جیسے آپ کی جیب میں اس وقت پیسے موجود ہیں وہ ایک ویلیو رکھتے ہیں, اسی طرح اگر آپ کے پاس بٹ کوائن, ایتھیریم, ریپل, کوئی بھی نامور کرپٹو کرنسی موجود ہے وہ بھی اس پیسے کے ایکویلنٹ ہے. یہاں تک کہ کرپٹو کرنسیز کا جو ٹرینڈ اکثر اوپر کی طرف ہوتا ہے, تو اگر آپ کی جیب میں کرپٹو کرنسیز پڑے ہیں تو ایسا بھی ہوتا ہے کہ اس کی ویلیو بڑھ جائے اور آپ کو اس کے مقابلے میں زیادہ پیسہ آ جائے. اف یو ڈونٹ مائنڈ, نیکسٹ 2 days میں آپ کو مزید اس پر انفارمیشن ملے گی, اور اگر مس ہو جائے تو آپ پوچھ سکتے ہیں دوبارہ. آئی ڈونٹ مائنڈ. ٹھیک, تھینک یو سر, تھینک یو. یو ار ویلکم ڈیئر, یو ویلکم. محمد صاحب جناب آپ کو انمیوٹ کر دیے جی. محمد صاحب گو ہیڈ جی. محمد آصف صاحب. I think محمد آصف صاحب available نہیں ہے. We will move to another question. کریم صاحب گو ہیڈ جناب. السلام علیکم. میرا سر ایک سمپل سا سوال ہے کہ جس طرح عام کرنسی میں ہوتا ہے, پیپر کرنسی میں, کہ اس کی ورتھ کیا ہے, اس کی ویلیو کیا ہے, وہ اس ملک کے اکانومی اور اس سے ریلیٹ کرتا ہے. سر کرپٹو کرنسی میں ہم اس کی ورتھ یا ویلیو کس طرح ڈٹرمن کریں گے, کیا No چیز problem. دیکھیں گے؟ کریم صاحب I believe یہ کل کا ہمارا سبجیکٹ ہے. If you don't mind, can I answer for you in the next sessions? رائٹ سر, رائٹ, تھینک یو. It's part of the course. تو کچھ questions جو ہیں ان کے سیشنز میں ہم آنسر کریں گے if you don't mind. تھینک یو. ٹھیک ہے, you're welcome. محمد آصف صاحب I think آپ unmuted ہیں لیکن آپ کی آواز نہیں آ رہی. جی السلام علیکم. ایکچولی میں اس سے زیادہ فیملیئر نہیں ہوں اس میٹنگ, زوم میٹنگ سے. اچھا, میرے 2 سوال تو کور ہو گئے جو اس میں شریعہ سے متعلق تھا, اور دوسرا کچھ مجھے سمجھ آیا, میں ریپیٹ کرتا ہوں کہ ان کا مین آفس وغیرہ کہاں پہ ہے. اگر ہم انویسٹمنٹ کر لیتے ہیں اور یہ کہتے ہیں جی اسی تے ڈبل شاہ یا جزاک اللہ خیر, پھر کی ہوئے گا؟ اوکے, ہم لوگوں کے آگے سبجیکٹس ہمارے آ رہے ہیں نیکسٹ سیشنز میں, سینٹرلائزڈ اور ڈی سینٹرلائزڈ کرنسیز. یہ جو آپ کا آفس والا کوشچن ہے نا اس میں کور ہو جائے گا, ٹھیک ہے. اس میں آفیسز کی ضرورت نہیں ہے, کیونکہ ابھی ہم نے نیکسٹ سیشنز میں آپ کو ایکسپلین کرنا ہے کہ کرپٹو کرنسی کی ویلیو کیا, وہ وجوہات ہیں جس کی وجہ سے اس کی ویلیو ہوتی ہے, اور پیسے کی کیوں ویلیو ہے, ٹھیک ہے نا. اب میں آپ لوگوں کو ایک سیکرٹ بتاتا ہوں کہ پیسے کی بھی ویلیو اس لیے ہے, ضروری نہیں کہ اس کرنسی کے پیچھے کنٹری جو ہے یا اسٹیٹ بینک یا سینٹرل بینک اثاثے رکھتا ہو. اسٹیٹ بینک یا سینٹرل بینک یا امریکہ کی جو فیڈرل ریزرو ہے, وہ لوگ بولتے ہیں اگر ہم نے آپ کو بول دیا کہ $20 کی جو ورتھ ہے وہ $20 ہے, چاہے پیچھے سونا ہے یا نہیں, ہم نے آپ کو کہہ دیا ہمیں آپ سے صرف ٹرسٹ چاہیے, تو صرف ٹرسٹ کی وجہ سے ویلیو, اور مختلف ریزنز ہیں. ہم انشاءاللہ کل یا پرسوں والے سیشن میں اس کو مزید کور کریں گے. جی بہت شکریہ, بہت شکریہ. اگر اسکپ ہو جائے تو آپ نے یاد کرانا ہے, I'll answer them for you. لیکن پلیز جو واٹس ایپ کے گروپ میں نے ٹریننگ اسکیڈول آپ لوگوں کے ساتھ کور کیے نا, اس میں مینشنڈ ہے کس دن ہم یہ کور کریں گے. ٹھیک ہے, you're welcome dear, you're welcome. اویس صاحب جناب گو اہیڈ.
السلام علیکم سر. جی وعلیکم السلام. سر میں نے یہ پوچھنا تھا کہ میں جب بھی کوئی کوئن لیتا ہوں نا، میں لیتا تو ڈپ میں ہوں، پر وہ میرے لینے کے بعد اور نیچے چلا جاتا ہے. ٹھیک ہے. تو یہ یعنی کہ ٹیکنیکل جو انالیسس ہے اس میں لیک کر رہا ہوں. کورس کے اندر نا فنڈامنٹل ٹیکنیکل اور ایک میتھمیٹیکل انالیسس ہے. میتھمیٹیکل انالیسس کے اندر ہم کور کرتے ہیں کہ ایک کرپٹو کرنسی کی پرسنالٹی کے اندر کتنا پرسنٹیج ماہانہ یا یومیہ یا سالانہ موو کرتی ہے. وہ جب ہم کور کریں گے نا آپ کی یہ پرابلم سالو ہو جائے گی. وہ فیز اچھا نمبر سر، 3 میں ہوگی. صحیح. اچھا سر، آگے جا کر ہم یہ سیکھیں گے کہ یہ سٹاپ لاس اور ڈی سی اے بائنگ اور یہ فیوچر یہ کس طرح بالکل ورک کرتے ہیں. اوکے سارا کچھ آپ سیکھیں گے. کورس جو ہے فیوچر اور مارجن اور لیوریج ٹریڈنگ کور نہیں کرتا، کیونکہ فیوچر اور لیوریج ٹریڈنگ کے اندر بہت بڑی ایک 2 نمبری ہے. اس کے میں آپ کو ریزنز بتاؤں گا. کورس جو ہے صرف سپاٹ ٹریڈنگ پہ اس لیے کیونکہ ہماری جو اکانومی ہے پاکستان کی یا ساؤتھ ایشیا کی، ان کا صرف سپاٹ ٹریڈنگ ہی سوٹ کرتی ہے. کیونکہ سپاٹ ٹریڈنگ جب آپ کرتے ہیں، سپاٹ ٹریڈنگ سے مراد ہے جب آپ کوئی چیز خریدتے ہیں نا تو آپ اس پر ملکیت پوری رکھتے ہیں. مارجن فیوچرز لیوریج ٹریڈنگ میں آپ کی ملکیت نہیں ہوتی اور آپ نقصان بھی کر سکتے ہیں اور آپ کے پیسے واش آؤٹ ہو سکتے ہیں. سپاٹ ٹریڈنگ پہ آپ کے پیسے واش آؤٹ نہیں ہوتے. یہ اس طرح کہ آپ نے ایک زمین لے لیجیے 1 کنال کی یا 10 مرلے کی، اگر ریٹ نیچے بھی گر گیا تو ضروری نہیں آپ نے بیچنا ہے، آپ ہولڈ رکھیں گے جب تک مارکیٹ ریکور کر جائے گی. تو سپاٹ ٹریڈنگ کی ہم زیادہ بات کریں گے، صرف ہم ٹچ کریں گے کہ فیوچرز ٹریڈنگ سے مراد کیا ہے. صحیح. اور یہ جو ڈی سی اے بائنگ اور سٹاپ لاس والا جو یہ جو بالکل ٹیکنیکل چیزیں ہیں یہ بھی کور ہویں گی. یہ کور کریں گے. ڈی سی اے جو ہے ڈالر کاسٹ ایوریجنگ، یہ اسٹریٹجی کورس کا حصہ نہیں ہے، لیکن اس کا ایک ماڈیفائڈ ورژن ہے انفینٹ منی اسٹریٹجی. وہ کورس کا حصہ نہیں ہے لیکن میں آپ لوگوں کو سکھاؤں گا وہ. صحیح. اور سر یہ جو کینڈل جس طرح ہم دیکھتے ہیں، کینڈل میں اوپر آپشنز آ رہے ہوتے ہیں کہ 50 منٹس کا چارٹ ہے، 4 آور کا بالکل اور دن کا، اسی طرح. تو ہم یعنی کہ کینڈلز اس کے کو یعنی کور کریں گے. جی ٹھیک ہو گیا. ٹھیک ہے سر. کینڈلز کی کتنی اقسام ہے، کون سی کینڈل کا کیا مطلب ہے، کون سی کینڈل اس بات کا اشارہ کر رہی ہے چارٹ کے اندر کہ کب مارکیٹ ریورس ہوگی یا مزید نیچے گرے گی، یہ ہم سارا کور کریں گے. صرف کور ہی نہیں بلکہ میں آپ لوگوں کے ساتھ ایک $60 کی بک بھی شیئر کروں گا، دا بائبل آف جاپانیز کینڈلز، سیشن نمبر 6 کے اندر. دیٹ ول صحیح ایکٹ ایز اے گائیڈ. ٹھیک ہے. صحیح. اور سر یہ جو میرے ذہن سے نکل گیا ہے، چلیں پھر جب میرے ذہن میں آتا ہے تو میں پھر سر آپ سے نو پوچھوں پرابلم، گا. یو کین آسک اگین، یو کین آسک اگین. اوکے سر، شکریہ. اللہ دیکھیں جی یہ کورس آل ان ون پیکج ہے، اٹ کورز ایوری تھنگ. ٹھیک ہے. یا ڈپازٹ کیسے کرنے ہیں، پیسے وڈرا کیسے کرنے ہیں. تنویر صاحب جناب آپ کو انمیوٹ کر دیے، گو ہیڈ جی. السلام علیکم سر. جی وعلیکم السلام جناب. سر آپ کی میرا آواز آ رہی ہے، کوشچن یہ ہے کہ اس کورس کے بعد سر ہم صرف کرپٹو کے بارے میں جانیں گے یا اس کے سگنل بھی دے سکیں گے؟ اچھا کورس کمپلیشن کے بعد. ہیلو سر. جی آپ کی آواز آ رہی ہے جی، میں نے آپ کا کوشچن سن لیا. اوکے. کورس کمپلیشن کے بعد آپ ٹریڈ کر پائیں گے. واٹس ایپ کا گروپ کھلا رہے گا، میں آپ کے ساتھ سپورٹ کروں گا. آپ کی جو بھی آپ نے ٹریننگ مٹیریلز کے ریلیٹڈ آپ کے کوشچن ہیں، I'll give you support. اور پریکٹس کے ساتھ، وقت کے ساتھ آپ اس قابل ہو جائیں گے کہ آپ خود اپنے سگنلز جنریٹ کر سکیں. یہاں تک کہ آپ شناخت بھی کر سکیں گے کہ جو فضول لوگ آ کر جو ہیں ویوز جمع کی کوشش کر رہے ہیں یا ان کا واقعی ان کو سکھانا آتا ہے، یا جو گروپس بنے ہوئے ہیں آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ سگنلز جو دے رہے ہیں کیا یہ کوالٹی سگنلز ہیں یا نہیں. So you will reach to that point inshallah. ٹھیک ہے. یس سر. اور سر اینی پریڈکشن اباؤٹ BTC؟ پریڈکشنز میں ابھی نہیں کور کرنا چاہتا، میں سیشن 6 کے بعد کور کروں گا کیونکہ اس وقت ہمارے ساتھ نئے لوگ ہیں who don't know about the markets. ٹھیک ہے. اوکے سر، تھینکس. اور everyone آپ لوگ you're welcome dear. everyone you will learn how to predict the market. ٹھیک ہے. اویس صاحب جناب I will unmute you shortly. تھوڑا ہم چیٹ باکس سے بھی دیکھ لیں تاکہ لوگ پھر یہ نہ سمجھے کہ ڈسکریمنیشن ہو رہی ہے یہاں پر. ٹھیک ہے. ایک کوشچن ہے what is the minimum amount you can invest. دیکھیں ٹیسٹ کرنے کے لیے، بٹن دبانے کے لیے، یہ گرین رنگ کا کیا مطلب ہے، ریڈ بٹن کا کیا مطلب ہے، ان کو دبانے کے لیے جی $100 کافی ہے. ٹھیک ہے. تھوڑا سا آپ نے فیل کرنا ہے پیسے کو تو $500 کی انویسٹمنٹ. لیکن اگر آپ نے واقعی تھوڑا بہت اچھی پاکٹ منی، پیٹرول کا خرچہ، کارڈ کا خرچہ،
اپنی پاکٹ منی نکالنی اچھی سی تو $1,500 کی ایک انویسٹمنٹ ہے دیٹ کین ریئلی میک ڈیسنٹ انکم. ٹھیک ہے, کون کون سی کرپٹو میں ٹریڈنگ کرنی ہے؟ جی عرفان صاحب یہ آپ کا جو کوشچن ہے نا کون کون سی کرپٹو کرنسیز میں انویسٹ کرنا چاہیے, سیشن نمبر 9 کے اندر ہماری لسٹ ہے, وہ تب میں آپ کو سیشن نمبر 9 میں پرووائڈ کروں گا. وہ اس لیے میں جان بوجھ کے پرووائڈ کروں گا کیونکہ ابھی تک ہم نے اسٹریٹجیز کور نہیں کی, پھر لوگ ٹریڈ کرنا شروع کر دیتے ہیں, پھنس جاتے ہیں, انہوں نے آگے نیکسٹ کیا کرنا ہے, they don't know. Alright, so I'll take your question, you'll get the list. اویس صاحب جناب میں نے آپ کو انمیوٹ کر دیا. جی یا سر وہ میرے ذہن میں آ گیا تھا کوشچن. جی پوچھیں. اچھا سر میں نے یہ پوچھنا تھا کہ ابھی تو میں جو ورک کر رہا ہوں وہ بینانس پہ کر رہا ہوں, لیکن اس کے ساتھ ساتھ اور بھی مارکیٹ میں جن کا اچھا والا نام ہے 5-6 یعنی 8-10 ایکسچینج اور بھی ہیں. جی جی بالکل ہیں. تو یہ ایکسچینج کون کون سی یعنی کہ ریلائبل ہیں, اس کے بارے میں بھی آپ بتائیں گے؟ سیشن 3 کے اندر کتنے ایکسچینج کی کتنے اقسام ہیں, ان کے نام کیا, وہ آپ کو پرووائڈ کر دیجیے گی, لسٹ پرووائڈ کروں گا میں آپ کو. اس کے علاوہ ان کی سیکورٹی کے متعلق یعنی کہ میں نے کسی فرینڈ کو بولا کہ بینانس میں اس طرح میں نے انویسٹمنٹ کی ہے 50,000 کی, اس کا دل ہے کہ وہ بھی کرے, تو اس نے مجھ سے یہ سوال کیا کہ اس سیکورٹی کے لحاظ سے اس کو آپ کوئی کیسے یعنی بات کہ نہیں, دیکھتے ہیں؟ ہمارے ایکسچینجز کے سبجیکٹ کا خاص دن ہے, آئی تھنک اٹس نمبر 3 اور 4, میں آپ کے لیے سیکورٹی کی کوشچنز بھی آنسر کر دوں گا. ٹھیک ہے ٹھیک ہے سر, اوکے شکریہ. اور یو آر ویلکم ڈیئر. Alright, Miss Fatima, please go ahead. جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. سر میرا کوشچن یہ ہے کہ کرپٹو کا ہوتا ہے جیسے گروپس بنے ہوتے ہیں, اس میں سگنلز ملتے ہیں کہ اس ٹائم پہ کوئنز بائی کرنے ہیں, اس پہ پھر آپ نے بیچنے ہیں, تو وہ سگنلز بھی ہمیں ملیں گے اسی واٹس ایپ گروپ میں؟ نہیں, اس واٹس ایپ گروپ کے اندر نہیں ملیں گے, وہ ہماری سیپریٹ سبسکرپشن سروس ہے. آئی ڈونٹ وانٹ ٹو ٹاک اباؤٹ اٹ رائٹ ناؤ, لیکن اس کورس کے اندر آپ کو سکھا دیا جائے گا کہ آپ سگنلز خود کیسے ریلائبل سگنلز کیسے خود جنریٹ کر سکیں گے. اچھا ٹھیک ہے, تو پھر وہ جو بھی جی وہ جو بھی سبسکرپشن ہے وہ بھی پھر آپ بتا دیجیے گا گروپ میں. بالکل بالکل, لیکن پلیز سبسکرپشن والی چیز جو ہے نا, بے شک ہم نے بنائی ہے سسٹم, ہماری پرائیورٹی نہیں ہے, وہ صرف سبسکرپشن کا گروپ اس لیے بنایا کہ ایک لائک مائنڈیڈ کمیونٹی ہو جن کی ٹریننگ اسٹریٹجی مینٹالٹی سیم ہو. کورس کا جو آبجیکٹو ہے نا وہ آپ کو ایک انڈیپینڈنٹ ٹریڈر بنانا ہے, یعنی کورس کے بعد آپ کو صرف ان کی چیزوں کی ضرورت نہیں ہے. ٹھیک ہے, بٹ وی ول ٹاک مور اباؤٹ اٹ ود ٹائم. ٹھیک ہے جی, ٹھیک, مطلب ہم خود سگنلز پہ کام کر سکیں گے کہ ہم خود اس قابل ہوں گے کہ صحیح. جی بالکل, اور میں سب کو ایک چیز یہ بھی بتاتا چلوں, اچھا وہ آپ نے کوشچن کیا ہے کہ میرے کوئی سیکرٹس نہیں ہے ٹریڈنگ کے, جو میرے جتنے بھی پرسنل سیکرٹس اور ٹریڈنگ میتھڈالوجیز اور ان کا طریقہ ہے, جو ٹیکنیکس ہیں, وہ سب میں اس کورس کے اندر جو نہیں بھی انکلوڈڈ وہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گا, اور وہی طریقے ہیں جن کے تھرو جو ہے سگنل جنریٹ ہوگا. اور ہمارے جتنے بھی اسٹوڈنٹس ہیں جو پچھلے بھی فالو کر رہے ہیں, ہماری انٹریز آلموسٹ سیم ہوتی ہیں, طریقہ سیم ہے. آئی ہوپ یو گیٹ دا پوائنٹ. ٹھیک ہے جی, اوکے سر, گاٹ اٹ, یا تھینک یو. ویلکم ڈیئر, ویلکم. اب یہ ہمارے ساتھ گیلیکسی J6 صاحب ہیں جی, اب ان کا نام میں آپ کو انمیوٹ کر دیا جناب, پلیز گو اہیڈ. السلام علیکم, آواز آ رہی ہے؟ جی وعلیکم السلام, آپ کی آواز بالکل کلیئر ہے. جی جی سر, بنیادی سوال یہ پوچھنا تھا کہ ایسیٹس کاروبار ٹریڈنگ کی بجائے پہلے ہم منی ٹریڈنگ کی طرف کیوں جاتے ہیں؟ فاریکس ہو یا پھر یہ بٹ کوئنز ہو, کرپٹو کی جو بھی ورچوئل کرنسی کی جو بھی اقسام ہے, ایسیٹس ٹریڈنگ کی بجائے ہم اس کی طرف کیوں جاتے ہیں؟ ایک تو اس کے پیچھے کیا لاجک کیا وہ ہیں, ایک سوال یہ ہے. جناب ہم ایک کوشچن ایک ٹائم پہ لیتے ہیں تاکہ میں بھول نہ جاؤں. ٹھیک ہے, صحیح ہے, ون بائی ون آپ دوسرا کوشچن پوچھ سکتے ہیں میرے سے, لیکن ایک ٹائم پہ ایک کوشچن لیتے ہیں. تو آپ کا پہلا سوال یہ ہے کہ ایسٹ ٹریڈنگ کی طرف زیادہ لوگ کیوں جاتے ہیں؟ ڈیجیٹل ایسٹس کی بات کر رہے ہیں, آپ کرپٹو کرنسی کی بات کر رہے ہیں؟ جی 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 جی, اوکے, ایک سمپل ریزن یہ ہے کہ کرنسی کے اندر مشکلوں سے روزمرہ کی جو موومنٹ ہے اوپر یا نیچے کی طرف مشکلوں سے 1% کی ہوتی ہے. یہاں تک کہ شیئرز کی بھی مشکلوں سے دن میں جو موومنٹ اوپر یا نیچے کی 1% کی ہوتی ہے. کرپٹو کرنسیز کے اندر اوپر نیچے کی جو موومنٹ ہے بہت فاسٹ ہے, 5 سے 1000%, 300% دن میں اوپر نیچے چھلانگ لگ جاتی ہے. اس لیے لوگ پریفر کرتے ہیں. اور فوریکس کے اندر اکاؤنٹ زیرو بھی ہو جاتا ہے, کرپٹو کرنسی کے اندر نہیں, کیونکہ آپ ملکیت رکھتے ہیں, اس کی ایک ویلیو ہوتی ہے ڈیجیٹلی, اس لیے لوگ پریفر کرتے ہیں کرپٹو کرنسی میں ٹریڈ کریں. جی جی بہتر. سر دوسرا سوال یہ ہے کہ
कोई अगर ट्रेड इसमें कर लेता है तो जैसे कि इससे पहले भी एक सवाल हुआ पाकिस्तान में, चूंकि आपने कह दिया कि ये ना इसके लीगल होने या नॉन लीगल होने के हवाले से बाकायदा कोई कानून पास हुआ नहीं है, लेकिन लोगों की ज़रूरत है, यहाँ के का नौजवान तबका ट्रेड कर रहे हैं, उनकी ज़रूरत है कि ये लीगल हो जाए, क्योंकि उनको ज़रूरत ये है कि वो कैश निकलवा दें। तो जब ये लीगल नॉन लीगल के हवाले से यहाँ कोई कानून नहीं है तो उनको कैश निकलवाने की सूरत में मुश्किलात हैं। ये मामला अभी तक लटका हुआ क्यों है, ये बुनियादी सवाल है। देखें, अब मैं सियासी किसी जमात का ना देखिए जी सियासी सवाल नहीं है, बुनियादी सवाल ये है कि यहाँ के दीनी इदारों से जो सवालात पूछे जाते हैं तो उनकी तरफ से यही है कि अगर इनके पीछे कोई ऐसा बुनियादी वजूहात जरूर होती है, अगर कोई वजह ना हो तो हुकूमत ऐसे मामले पर अब तक खामोश नहीं रह सकती है। देखिए तो इस क्या वक्त वजूहात बन सकती है? आपने लफ्ज़ दीनी इदारे इस्तेमाल किए ना? जी जी। अच्छा, अब ये एक न्यू कॉन्सेप्ट है, न्यू चीज है, इसके अंदर वो दीनी इदारे जो ऑलमोस्ट अगर पीएचडी रखते हैं इस्लामिक फाइनेंस और आईटी के अंदर, वो एक ज्यादा बेहतर तरीके में इसको जवाब दे पाएंगे। सेशन नंबर 10 के अंदर में जो दीनी इदारे इसको अप्रूव करते हैं, नामवर शख्सियात हैं, नामवर मुफ्ती हैं, मैं उनकी एक वर्ड फाइल आप लोगों के साथ शेयर कर लूंगा, आप प्लीज उसको पढ़ लीजिएगा और अपनी तहकीक कर लीजिएगा, क्योंकि एक किस्म का एक अच्छा सवाल भी जरूर है, लेकिन एट द एंड ऑफ डे एक हर ट्रेडर का एक जाती फैसला भी। ठीक है, सही है सर, जज़ाकल्लाह। वेलकम जी भैया। ओके जी आबिद साहब, इसके बाद हम लास्ट क्वेश्चन लेंगे जी, एंड वील कॉल इट अ डे। मेरा गला खुश्क हो गया। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? इतनी बात कर रहा हूँ जी। वालेकुम सलाम, थैंक यू डियर, आई एम फाइन जी, गो अहेड। सर मेरा ये सवाल आपसे था कि जैसे बिटकॉइन एक करेंसी है, वो भी इसका सर कोई फ्यूचर में कुछ ऐसा होगा जिसपे जाके इसकी एक अमाउंट स्टे हो जाएगी, उससे ज्यादा ये बढ़ेगी, ये करेंसी वर्ल्ड वाइड करेंसी के नाम पे ये जानी जाएगी, ऐसा कुछ है प्लान? या फिर ऐसे ये ट्रेडिंग ही होगा, जैसे हम लोग ये ट्रेडिंग कर रहे हैं, कुछ लोग कर रहे हैं, ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म बना हुआ है? देखें आबिद साहब, इस वक्त मौजूदा हालात को मद्देनजर रखते हुए काफी कंट्रीज तो इसको एक्सेप्ट करना शुरू हो गई हैं। अगर आप जानते हो, मैं इस चीज को टच नहीं करना चाह रहा अभी, लेकिन हम परसों बात करेंगे कि क्रिप्टो करेंसी की तादाद चूंकि महदूद होती है, इसलिए वो ऊपर जाती रहती है। ठीक है ना? तो अब जो मौजूदा मालियाती निज़ाम के तहत जो नोट्स शाया किए जा रहे हैं बैंकों की तरफ से, चूंकि उनकी तादाद ज्यादा है, इसलिए आपकी करेंसी की वैल्यू हमेशा गिरती जाती है। जो चीज मिकदार में ज्यादा होगी उसकी वैल्यू कम होगी। चूंकि एक अच्छी नामवर जेन्युइन और अच्छी क्वालिटी की क्रिप्टो करेंसी की तादाद महदूद होती है, इसलिए वो ऊपर जाती रहती हैं। और देखें, ट्रेडिंग इन क्रिप्टो करेंसीज जो हैं, ये प्योरली सप्लाई एंड डिमांड, अर्ज और तलब के कॉन्सेप्ट पर मुश्तमिल है। ठीक है ना? तो फ्लक्चुएशन तो होगी। अगर आप देखते हैं कि डॉलर जो है 178 या 180 का उसका रेट हो गया, इसका मतलब ये नहीं कि 180 पे है, ये उस दिन का क्लोजिंग रेट है 24 घंटों के अंदर, जिसपे 24 घंटों में जो प्राइस क्लोज हुई वो 178 रुपए थी, लेकिन दिन में काफी दफा वो ऊपर नीचे हुई। तो कोई भी क्रिप्टो करेंसी हर सेकंड ऊपर नीचे होती है, तो जरूर इट विल कीप ऑन गोइंग अप एंड डाउन। थैंक यू सो मच सर। यू वेलकम। और कोई क्वेश्चन आपका? दैट्स इट सर, थैंक यू सो मच। आप बहुत अच्छा लगा सर, आपने A to Z चीज़ों को लेके चल रहे हैं, जैसे कि यहाँ पे बहुत से लोग ऐसे जो न्यू हैं और बहुत से लोग ऐसे जो इस चीज़ से पहले से जानते हैं, तो मैं तो सर बिल्कुल नहीं जानता, तो आप ये हर चीज़ को A to Z लेके चल रहे हैं, तो बड़ा अच्छा लग रहा है। तो आई होप सो इन द एंड ऑफ द सेशन यू आर कीप गोइंग लाइक दैट। नो, इंशाल्लाह यू आर गोना हैव फन, एंजॉय, या यू लाइक थैंक यू सो मच। ठीक है, थैंक यू सो मच। थैंक यू। ओके मिस फातिमा, प्लीज गो अहेड, दिस इज आवर लास्ट क्वेश्चन जी। और प्लीज अगर आपको लगे आपका क्वेश्चन प्रॉपरली आंसर नहीं हो पाया, ठीक है, या सेटिस्फैक्टरी आंसर नहीं मिला आपको, आप दोबारा पूछ सकते हैं व्हाट्सएप के ग्रुप में जो नेक्स्ट आवर के लिए खुला है, या आप नेक्स्ट कल भी जब हम क्वेश्चन आंसर्स माइक पर होस्ट करेंगे, यू कैन आस्क अगेन। लेकिन प्लीज मेरी सबके साथ रिक्वेस्ट है कि प्लीज इफ यू डोंट माइंड, आप ना वो ट्रेनिंग का जो स्केड्यूल है उसको एक दफा प्लीज दोहरा ले, ताकि आपको पता लग जाए कि कुछ क्वेश्चन जो है उन मखसूस सेशंस में ही आंसर होंगे। मिस फातिमा जी, आई हैव अनम्यूटेड यू, गो अहेड जी। सॉरी सर, एक क्वेश्चन रह गया था, वो थोड़ा इररिलेवेंट भी है इससे। वो मैंने कैश एफएक्स में इन्वेस्टमेंट की है $300 की, आज ही की, मुझे किसी ने बताया था, तो उसका मुझे पूछना था कि वो सेफ है, क्योंकि जिसने मुझे बताया उन्होंने $3,000 की इन्वेस्टमेंट की हुई है, और उन्हें मंथली जो है उस पे इनकम हो रही है $22 पर डे के हिसाब से। तो इसमें अभी मैं चाह रही हूँ कि इसमें मैं फर्दर इन्वेस्टमेंट करूँ, तो उसका मैं पूछना चाह रही हूँ कि इसमें ये सेफ है या नहीं है, ये कैश एफएक्स?
मैं कैश एफएक्स से पर्सनली वाकिफ नहीं हूँ एंड ऑफ कोर्स इट इज इररिलेवेंट बट आई एम हैप्पी टू हेल्प. आप प्लीज कैश एफएक्स की जो डिटेल्स हैं आपके पास मुझे ना फेसबुक मैसेंजर पर फॉरवर्ड कर दीजिएगा एंड गिव मी लाइक 24 to 48 hours to answer you on that. Okay, thank you. ठीक है, you're welcome dear. Thank you sir. Okay जी, एक कह रहे जी मेरा क्वेश्चन आंसर नहीं हुआ. So where is your question? Let me see where is the question. I feel कि सारे क्वेश्चंस तो आंसर हो गए हैं. एक क्वेश्चन है सर क्रिप्टो में सूद का क्या कॉन्सेप्ट है. मैं ऐसी क्रिप्टो करेंसीज में डील ही नहीं करता जो इंटरेस्ट के साथ रिलेटेड हो. कुछ क्रिप्टो करेंसीज हैं वो हमारी लिस्ट में भी इंक्लूडेड नहीं है लेकिन आई डोंट डील विद दोज क्रिप्टो करेंसीज. सर हम आपके 10 डेज के सेशन के बाद बिल्कुल जी सकते, ये हमने आंसर कर दिया जी. ओके 10 डेज के सेशन के बाद ये भी हो गया. व्हाट इज द मिनिमम अमाउंट, ये भी कवर हो गया. ठीक है, नेक्स्ट जी आंसर माइन. किसी ने पूछा जी स्वॉर्ड कॉइन का क्या हाल है. देखिए मैं अपना शेयर लेके निकल गया हूँ so I don't look at it. अच्छा क्वेश्चन है जी इनका. I've asked why Bitcoin fall too much. Miss Farzeen, I'm happy to answer this question for you. लेकिन not everyone is not ready. ठीक है, to answer this question. मैं इसको अभी नहीं टच करना चाहता. ठीक है, I will answer this लेकिन not now. So after session 5. ठीक है, और Bitcoin को इतना fall नहीं हुआ. It's at highs. It's going very much up. ठीक है, तो जब हम चार्ट पढ़ने का तरीका सीखेंगे ना इंशाल्लाह कवर हो जाएगा. थैंक यू जी, थैंक यू सो मच. ऑलराइट एवरीवन, थैंक यू सो मच. एंजॉय, हैव फन. बहुत बहुत शुक्रिया आपके टाइम का भी. इट टुक अस 1.5 hour. आई होप यू एंजॉयड. मोर गुड सेशंस टू कम. नेक्स्ट 2 days भी आपने चिलैक्स करना है, रिलैक्स करना है, टेक लगा के बैठना है. आई एम हैप्पी टू आंसर द क्वेश्चंस फॉर यू. आई डोंट माइंड, सो डोंट वरी. कल इंशाल्लाह मुलाकात होगी जी. सो ख्याल रखिएगा. हैव सम गुड रेस्ट. इट्स वक्त ऑलरेडी इट्स लेट नाइट. अल्लाह हाफिज जी एंड बाय बाय फॉर नाउ.